فرمایا. جزاک اللہ خیر. بیان انشاءاللہ اردو میں ہوگا. میرے خیال سے سبھی بھائی اردو بولنے اور سمجھنے والے یہاں پر ہیں. اگر کوئی بھی ایسے ہو جو اردو سمجھ نہیں سکتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے انگلش میں ٹرانسلیٹر کا انتظام ہوگا. اور ہم گزارش کریں گے برادر فواد سے کہ وہ اس طرف چلے جائیں. میرے خیال سے وہ برادر آپ کا انتظار کر رہے ہیں. اس سے پہلے کہ حضرت کا بیان شروع ہو، ہم مفتی نعمان صاحب قاسمی جو حضرت کے شاگرد بھی ہیں ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت کا تعارف فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ میرے لیے ایک آنر اور اعزاز ہے کہ حضرت کے بارے میں یہ ایسی شخصیت اور پرسنالٹی ہے جو ہم سب کے لیے ڈائریکٹلی سننے کا موقع مل رہا ہے. حضرت دامت برکاتہم العالیہ بر صغیر کی جو دینی درسگاہ ہے جو دارالعلوم دیوبند کے نام سے سب لوگ ہم جانتے ہیں، وہاں پر حضرت بخاری شریف پڑھاتے ہیں جن کو ہمارے مدارس کے اصطلاح میں شیخ الحدیث کہتے ہیں. ہر کسی کو شیخ الحدیث کا ٹائٹل نہیں ملتا. اور تقریباً فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس کو اس کلاس میں یہ پڑھایا جاتا ہے. تقریباً 1000 اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. اس میں سے آپ کے ایک امام صاحب بھی ہیں، جن میں سے ہم بھی ہیں، قاری صاحب بھی ہیں. تقریباً حضرت کے اس وقت دنیا میں 50,000 اسٹوڈنٹس ہیں. ہاف اے سینچری سے حضرت حدیث پڑھا رہے ہیں، حدیث کے استاد ہیں نصف صدی سے. اور آپ کا اللہ نے یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ان اولیاء اللہ کا، ان بزرگوں کا ہمارے لیے ہونا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. اور اللہ پاک اپنے دین کو ہر زمانے کے لحاظ سے سمجھانے کے لیے، اس کی تفہیم کے لیے افراد کو پیدا کرتے ہیں. اسی لیے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی سعادت اور اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. حضرت مدرس ہیں، مقرر نہیں، مدرس ہیں. جو انداز حضرت کا ہوتا ہے وہ سمجھانے والا ہوتا ہے، تفہیمی. ہم لوگ سارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم لوگ 10 بعض تو 20 سال پہلے کے گریجویٹ ہیں. اب لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، یا باسٹن کے علاقے کے لوگ ہیں ماشاءاللہ. جو ایجوکیشن فیلڈ ہے اس میں ہر استاد کا ایک الگ الگ انداز ہوتا ہے. حضرت کی کلاس کے جو 1000 کے قریب جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں اس میں پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے. جو فائنل ایئر کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جو لوگ دیوبند گئے ہیں وہ جانتے ہیں. آپ کے امام صاحب خود حضرت کے شاگرد ہیں. بعض کنٹریز کے نائب مفتیز بھی حضرت کے شاگرد ہیں. تو یہ ہم دین کی نسبت ان حضرات سے دین کے متعلق سیکھیں گے، جانیں گے جو اس فیلڈ کے ماہرین شمار ہوتے ہیں، تو ہمارے ڈاؤٹ آسانی سے کلیئر ہوتے ہیں. اور خاص طور سے اس زمانے کے اندر ہمارے اندر ساری دنیا میں، امریکہ میں نہیں، ساری دنیا میں ایک مزاج ہو رہا ہے الحاد کا، ارتداد کا. دین کی عقائد، دین کی بنیادی باتوں کے بارے میں، دین کی بنیادی باتوں، لاجیکل ایکسپلینیشن کے بارے میں ذہن میں بہت سارے سوالات ہمارے پاس آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایتھیسٹ بنتے ہیں، ایگناسٹک بنتے ہیں کہ ہم خدا کو کیوں مانیں، فلاں فلاں، دین میں یہ چیز کیوں ہے. اس سلسلے میں بھی حضرت کا بہت بڑا اہم، حضرت کے ذریعے سے اللہ نے امت کو یہ ایک بہت بڑی ایک نعمت دی ہے، کتاب رحمت اللہ الواسعہ. یہ کتاب ہے. مختصراً میں اس لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم یہاں پر جو بھی وقت گزاریں گے تھوڑا بہت یہ ہمارے لیے سعادت ہوگی کہ ہم، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ہم اس کو ایسے ہی رائے گاہ نہ جانے دیں، اور جتنا ہم مستفید ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو اٹھائیں. اس لیے کہ بار بار ان حضرات کا آنا یہاں نہیں ہوتا. ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت کی عمر کو صحت مندی کے ساتھ لمبا فرمائے، ہمارے اوپر حضرت کے سائے کو باقی رکھے، اور ان جیسی شخصیات اور پرسنالٹیز کو اللہ پاک بار بار، حضرت کو خصوصاً، ہم امریکہ کا تقریباً 35 ایئرز سے UK کا حضرت کا سفر ہوتا رہا ہے یورپ میں، اور اس کے علاوہ کینیڈا میں بھی حضرت کا بارہا کئی سال تک. یہاں پر بھی حضرت تقریباً 8 سال سے امریکہ آ رہے ہیں. ہر اکثر اسٹیٹس میں جہاں زیادہ مسلمان ہیں وہاں پر حضرت کے پروگرامز ہو چکے ہیں. تفہیمی انداز، حضرت کا جو ایکسپلینیشن انداز ہے وہ ہر عقل کو اپیل کرتا ہے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو حضرت کا جو علمی، جو بہت ساری کتابوں کے اوپر حضرت کا کام ہے، حدیث کی ایکسپلینیشن کے اوپر. ایک ترمذی شریف کے نام سے ایک بہت بڑی اہم حدیث کی کتاب ہے، اس کی
کمنٹری اور اس کی ایکسپلینیشن حضرت کے 8 والیوم میں ہم اسٹوڈنٹس انتظار کر رہے تھے وہ کتاب کب لانچ ہوگی، وہ الحمدللہ وہ لانچ ہو چکی ہے. اس انداز کی اور ایک کتاب ہے جس کو میں ذکر کر رہا ہوں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ. علمی دنیا میں جو اسکالرلی جو فیلڈ ہے اس میں اس کتاب کا بہت بڑا مقام ہے. وہ کم ہی ایسی کتاب اسلامی تاریخ میں لکھی گئی ہے شریعت کے اسرار اور حکم اور رموز اور اس کے پیچھے جو اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں اور حکمتیں اور اس کے پیچھے جو باریکیاں رکھی ہیں اس کو اس کتاب میں سمجھایا گیا ہے. اس کتاب کی حضرت نے کمنٹری کی ہے، تشریح کی ہے، اس کی ایکسپلینیشن لکھی ہے 5 والیومز میں. تقریباً ایک والیوم، وہ ایک والیوم کی جو سائز ہے اس کا ویٹ ہے 5 kgs کے لحاظ سے انڈیا کے، مطلب یہ کہ اتنی موٹی. اور وہ کتاب کے اندر اللہ نے جو ہمیں احکامات دی ہیں وہ بہت سارے اس کے شکوک و شبہات، خاص طور سے اس زمانے میں ہمارے شکوک و شبہات ہم دیکھتے بھی ہیں. امام ہونے کی حیثیت سے بہت سارے سوالات کمیونٹی کے اندر آتے ہیں. لوگ ہم کنفیوز ہیں، ہمارے بچے کنفیوز ہیں، یہ کیوں ہے وہ کیوں ہے. دین کے اندر یہ کنفیوژن ہمارا دور ہوتا ہے اور اللہ پاک ان حضرات کو یہاں ہمارے پاس آپ کا آنا یہ ہمارے لیے اتمام حجت ہے. یعنی کل قیامت کے دن یہ ہمارے لیے ایکسکیوز نہیں بن سکتا کہ میرا ڈاؤٹ تھا اسلام کے بارے میں، دین کے بارے میں، اللہ پاک کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، دین کی سمجھ کے بارے میں، وہ ہمارے پاس کل ہم یہ ایکسکیوز نہیں پیش کر سکیں گے. اللہ نے اس کو پورا کیا ہے. حجت اللہ البالغہ کے بارے میں علماء نے بعض ہمارے جو مسلم مفکرین جو گزرے ہیں ان کی زبان میں اس کتاب کے بارے میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ مایہ ناز تصنیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں سے ہے. ان کی یہ جو بک ہے اس کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی امتیوں کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے اور جن سے اپنے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعجاز اور میریکل نمایاں اور اللہ کی حجت تمام ہوئی. انگلش کا ٹرانسلیشن بعض حضرات نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. اس کے چند بریف فیو ورڈز میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. جو حجت اللہ البالغہ کا جو انگلش میں ترجمہ کیا ہے وہ ایک انگلش آتھر ہے مارسیا ہارمنسن. اس نے اس کتاب کا ترجمہ کیا ہے دا کنکلوسیو آرگومنٹس فرام گاڈ حجت اللہ البالغہ. ان حجت اللہ البالغہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ attempts to explain the deeper levels of meaning of traditional symbols and practices while integrating mystical, intellectual and traditional textual approaches to their interpretation. اس انداز کے یہی الفاظ اتنے سخت ہیں کہ جو رموز اور اسرار اس کے لاجیکل ایکسپلینیشن اس انداز سے اس کتاب میں سمجھایا گیا ہے. عام طور پر علماء اور اسکالر بھی اس کو سمجھنے سے عموماً قاصر ہوتے ہیں اور علماء نے آپ کی اس کی جب ایکسپلینیشن کتاب کی 5 والیومز کی شکل میں چھپی ہے تو یہ کہا کہ یہ امت پر ایک قرضہ تھا اس کا ایکسپلینیشن لکھنا. حضرت کے جو کانٹمپرری معاصر علماء ہیں یہ انہوں نے تبصرہ کیا، یہ فرمایا کہ یہ امت پر ایک قرضہ تھا اس کا ایکسپلینیشن ہوتا تاکہ یہ جو اس زمانے کے لحاظ سے جو ہم سائنٹیفک ایرا 21st سینچری میں ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے اندر جو دین کی پختگی اور آخرت کے اوپر ایمان یہ سب چیزیں مضبوط ہو جاتی. اللہ پاک ہمیں حضرت سے کما حق و مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم. ابھی مفتی صاحب نے فرمایا کہ جب حضرت کا قلعہ شروع ہوتا ہے تو گویا کہ پن ڈراپ سائلنٹ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. حضرت کے سامنے کچھ بولنا یہ بہت بڑی بات ہے. خواہش تو ہے کہ کچھ کہوں لیکن ہمت نہیں ہو رہی ہے. جب حضرت پڑھانے کے لیے بیٹھتے ہیں شروع سال میں تو حضرت یہ فرماتے ہیں ہمیشہ اپنی کلاس کے بچوں کو کہ بھائی 60 منٹ کا ایک پیریڈ ہوگا، یعنی 60 منٹ کا ایک گھنٹہ ہوگا، اس میں سے 5 منٹ میں لوں گا اور 55 منٹ تمہیں دیتا ہوں. 5 منٹس کے اندر تم باتھ روم چلے جاؤ، وضو کر کے آ جاؤ، جو کرنا ہے کر لو. میں جب کلاس میں آ جاؤں تو میرے بات کوئی نہ آئے.
طلبا حضرت کی کلاسیں سننے کے اتنے مشتاق ہوتے ہیں، خواہش مند ہوتے ہیں کہ کوئی بچہ دوسری کلاسوں کو مس کر دیتا ہے لیکن حضرت کا کلاس مس کرنا نہیں چاہتا ہے. حضرت کے سمجھانے کا انداز اتنا اچھا ہے جس کا آپ انشاءاللہ بھی مشاہدہ کریں گے اور سنیں گے. تو آپ تمام حضرات سے، بھائیوں اور بہنوں سے درخواست ہے کہ خوب سنیں، غور سے سنیں، اور آپ میں سے اگر کسی کو کوئی سوال کرنا ہو تو وہ سوال پیپر پہ لکھ کر کے لائیں، اور انشاءاللہ سوال کا سیشن حضرت کے پروگرام کے بعد قائم ہوگا. اب ہم حضرت استاد سے درخواست کرتے ہیں کہ حضرت آئیں اور اپنے پروگرام سے محسوس فرمائیں. نماز کے بعد نماز انشاءاللہ 9 بجے کے بعد ہی ہوگی. ہو سکتا ہے 9:15 پہ یا 9:30 پہ نماز ہوگی انشاءاللہ. یہ بتلاؤ سوال جواب نماز کے بعد ہوں گے پہلے ہوں گے؟ بعد میں. میرے خیال نماز کے بعد رکھو، یہ ختم کر کے نماز پڑھ لو. ابھی اس کو ضرور تو جانا چاہے وہ چلا جائے، اور اس کے بعد میں جو سوال کو لکھ کر لاؤ تو اس کے بعد بیٹھ کر کے سب سوالوں کے جواب دیں. 9:30 بجے تک نماز ہوگی، 9:30 بجے تک. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ابھی ہمارے قاری صاحب نے جس سورت پاک کی تلاوت فرمائی
وہ ان چھوٹی صورتوں میں سے ہے جو اکثر و بیشتر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں ان میں اہم اہم مضامین مختصر انداز پر بیان کیے گئے ہیں، تاکہ نمازوں میں جب یہ صورتیں بار بار سنی جائیں تو یہ اہم مضامین نچوڑ اور خلاصے کے طور پر برابر بار بار ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے ذہنوں میں آتے رہیں، تو ہمارے لیے دین کو سمجھنا، دین کی اپنے دلوں کے اندر قدر پیدا کرنا آسان ہو جائے۔ ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کی پہلی آیت ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، بتلا وہ شخص جو جزا کو نہیں مانتا، جزا کی تکذیب کرتا ہے۔ جزا یعنی اچھے برے اعمال کا بدلہ۔ اس دنیا میں انسان جو کام کرتا ہے وہ کام اچھے بھی کرتا ہے، برے بھی کرتا ہے۔ دیکھو، ایک تو شریعت کی نظر ہے، شریعت کی نظر میں یہ کام اچھے ہیں، یہ برے ہیں، اور ایک دنیا کی نظر ہے۔ ہر دنیا کا سمجھدار آدمی اپنے طور پر فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ کام اچھے ہیں، یہ کام برے ہیں۔ اس میں شریعت کا نقطۂ نظر، شریعت کا ویو اور لوگوں کا نقطۂ نظر اور ویو، اس میں ڈفرنس ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات پر شریعت بھی متفق ہے کہ انسان اس دنیا میں جو کام کرتے ہیں سب اچھے نہیں ہیں، سب برے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ اچھے کام کرتے ہیں، کچھ لوگ برے کام کرتے ہیں۔ دنیا والے بھی اسے تسلیم کرتے ہیں، ہر آدمی کی عقل اسے مانتی ہے، کامن سینس اس کا فیصلہ کرتی ہے کہ لوگ جو کام کرتے ہیں سب اچھے اور نہیں ہوتے ہیں اور سب برے بھی نہیں ہوتے ہیں، کچھ کام اچھے ہوتے ہیں، کچھ کام برے ہوتے ہیں۔ اسی لیے دنیا کی ہر حکومت میں قانون ہے، برے کام کرنے والوں کے لیے سزائیں ہیں۔ معلوم ہے کہ برے کام دنیا میں کرنے والے کچھ برے کام ہیں اور کچھ اچھے کام ہیں۔ شریعت کا ویو یہ ہے کہ اچھے کاموں کا ریوارڈ، انعام اس دنیا میں نہیں ہے، اور برے کاموں کی سزا اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ دنیا دارالعمل ہے، کام کرو، جس کو اچھائیاں کرنی ہو اچھائیاں کرتے رہو، جس کو برائیاں کرنی ہے برائیاں کرتے رہو۔ سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، برائیاں کرنے والوں کی بھی ہم رسی ڈھیلی چھوڑتے رہتے ہیں۔ جتنا پیر پسارتا ہے برائیوں میں، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے، کرو جو کرنا ہو کرو، بڑھتے چلے جاؤ برائیوں میں۔ اور اچھائیاں کرنے والوں کو اللہ اچھائیوں کی توفیق دیتا ہے تو وہ بھی ایسے ایسے کارنامے اچھے انجام دیتے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی۔ لیکن یہ اچھے کام کرنے والوں کو کوئی انعام اس دنیا میں نہیں ملتا ہے، اور برائی کرنے والوں کی کوئی پکڑ اس دنیا میں نہیں ہوتی۔ کیوں؟ اللہ نے جزا کے لیے، بدلے کے لیے دوسری دنیا رکھی ہے، اور اس دوسری دنیا کا نام ہے آخرت۔ اس دنیا میں بوؤ، اس دنیا میں کاٹو اور کھاؤ۔ گیہوں بو رہے ہیں تو گیہوں کی روٹی کھاؤ، کانٹے بو رہے ہیں تو کانٹے چباؤ۔ اللہ نے دو دنیایں ساتھ رکھی،
پہلے میرے بھائیو اس مضمون کو سمجھ لو. اللہ نے کائنات میں، کائنات مانے جتنی چیزیں اللہ نے پیدا کی، اللہ کو ایک طرف کر کے جو کچھ ہے وہ سب کائنات ہے، اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں. کائنتن کے معنی ہونے والی چیزیں، کائنتن کی جمع کائنات. جتنی چیزیں ہوئی ہیں، وجود میں آئی ہیں، ہر چیز کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے. کوئی چیز اکیلی نہیں بنائی. یاسین شریف تو پڑھتے ہیں آپ. اللہ پاک کا ارشاد ہے سبحان الذی خلق الازواج كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون. پاک ہے وہ ذات جس نے ساری ہی چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا. پاک ہے کس بات سے؟ اس ذات کا کوئی جوڑا نہیں ہے، وہ ذات اکیلی ہے، وہ جوڑا ہونے سے پاک ہے. قل واللہ احد، کہو پر رب پروردگار اللہ ہیں جو الون اکیلے ہیں، ان کا جوڑا نہیں. اللہ تو جوڑا ہونے سے پاک ہیں، باقی اللہ نے ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلها. فرمایا کہ زمین میں سے جو چیزیں اگتی ہیں ان کا بھی جوڑا جوڑا بنایا ہے. خود انسانوں کے جوڑے جوڑے بنائے ہیں، اور جن مخلوقات کو انسان نہیں جانتا ان کے بھی جوڑے جوڑے ہیں. زمین سے پیدا ہونے والی چیزوں میں جوڑا ہے، خود انسانوں کے اندر جوڑے ہیں. کائنات کتنی لمبی چوڑی ہے اللہ بہتر جانتے ہیں. کائنات میں بھی ہر چیز اللہ نے جوڑا جوڑا بنائی ہے. جب لفظ جوڑا ہم سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں نر مادہ کا تصور آتا ہے، میل فیمیل. میل فیمیل جوڑا ہے، لیکن جوڑے کا اتنا ہی مفہوم نہیں. اگر ہم جوڑے کا مطلب اتنا ہی سمجھ لیں کہ مذکر مؤنث نر مادہ، تو اشکال پیدا ہوگا کہ ہر چیز میں نر مادہ کہاں ہے؟ وہ حیوانات جن کی نسل آگے بڑھاتے ہیں اللہ تعالی، وہاں نر مادہ ہیں، نر مادہ کے ذریعے نسل بڑھتی ہے. ہر چیز کے نر مادہ کہاں ہے؟ یہ سوال میں ذہن میں اشکال پیدا ہوگا. اس لیے میرے بھائیو سمجھو، عربی کا لفظ زوج اور اردو کا لفظ جوڑا، اس کا ہم جو مفہوم سمجھتے ہیں وہ ادھورا ہے. جوڑا کہتے ہیں ایسی دو چیزوں کو جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں. جوڑا اس کی ڈیفینیشن، وہ دو چیزیں جو مل کر ایک مقصد کی تکمیل کریں، اس کا نام ہے جوڑا. دیکھو، دو چپل، دو جوتے کیا کہلاتے ہیں؟ جوڑا. کہاں نر مادہ ہے، کہاں میل فیمیل ہے. اور دو چپلوں کو جوڑا کہتے ہیں، دو جوتوں کو جوڑا کہتے ہیں. کیوں جوڑا کہتے ہیں؟ دو جوتے اور دو چپل مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. ایک مقصد کیا ہے؟ سوار ہو کر چلنا. جو شخص پیروں میں جوتے چپل پہن کر چلے گا تو کانٹا نہیں چبھے گا، کنکر نہیں چبھے گا، پیر گندے میلے نہیں ہوں گے اور تھکے گا کم. اور ننگے پیر چلے گا، کانٹا چبھے گا، کنکر چبھے گا، پیر گندے ہوں گے، تھکے گا زیادہ. تو سوار ہو کر چلنا. دیکھو، سوار ہو کر چلنے کی بہت سی شکلیں ہیں. یہ سب سے نیچے کی
लोअर क्लास है कम से कम, और हाई क्लास हवाई जहाज में उड़ो, हवाई जहाज में उड़ो, ये सवार होकर चलने के हाई क्लास है, आला दर्जे की चीज है। और लोअर क्लास ये कि जूते चप्पल पहन कर चलो। एक हदीस शरीफ है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु रजुलु राकिबन मन तआला, ला यज़ालु रजुलु राकिबन मन तआला, आदमी बराबर सवार होकर चलता है जब तक उसके पैर में चप्पल होते हैं। जो चप्पल पहनकर चल रहा है वो सवार होकर चल रहा है। अब ये जो मकसद है सवार होकर चलना, एक पैर में जूता है और एक में नहीं है, तो मकसद पूरा कहाँ होगा? ये तो दोनों पैरों में चप्पल या जूते होंगे तो ये मकसद पूरा होगा। बहरहाल हम उर्दू में दो चप्पलों को, दो जूतों को जोड़ा कहते हैं, और जोड़ा इसलिए है। और लोग ईद आई क्या कहते हैं, मैंने ईद के लिए जोड़ा सिलवाया। जोड़ा यानी कुर्ता पाजामा, कुर्ता पाजामा को जोड़ा कहते हैं। क्यों? कुर्ता पाजामा मिलकर एक मकसद की तकमील करते हैं। वो मकसद क्या है? वो मकसद है मुज़य्यन होना, शानदार लिबास में लोगों के सामने आना। ये एक मकसद है। ये मकसद अगर सिर्फ पायजामा पहन रखा है, कुर्ता नहीं है, और सड़क पर निकल रहा है लोगों के दरमियान में, तो हर एक घूर कर देखेगा कि बदतमीज आया। सिर्फ कुर्ता पहन कर आया, पायजामा नहीं है, तो कोई देखेगा भी नहीं। और कुर्ता पायजामा पहन कर आया है तो मुज़य्यन होकर आया है। हर आदमी भला, हर आदमी को वो भला आदमी मालूम होगा। तो शानदार बेहतरीन लिबास में लोगों के सामने आता है बंदा तब जब कुर्ता पाजामा दो उसने पहन रखे हों, इसलिए इसको कहते हैं जोड़ा। यहां रुक कर मेरे भाइयों ये मजमून समझो, कुरान करीम में सूरे आराफ में अल्लाह पाक जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु ने लिबास के 3 दर्जे बयान किए। या बनी आदम कद अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि लअल्लहुम यतज़क्करून। अल्लाह फरमाते हैं, ऐ आदम की औलाद, हम सब आदम की औलाद हैं। मोमिनीन से नहीं कहा, सिर्फ मोमिनीन से नहीं कहा, आदम की औलाद है, सभी इंसान हैं। हमने तुम्हारे लिए ऐसा लिबास पैदा किया है जो तुम्हारे नंगापे को छुपाता है। लिबास युवारी सौआतिकुम, जो तुम्हारे नंगापे को छुपाता है। नंगापा क्या है? नाक के नीचे से लेकर घुटने के नीचे तक, ये नंगापा है। इस नंगापे को छुपाना फर्ज है। जिस्म का ये हिस्सा बगैर किसी मजबूरी और जरूरत के किसी के सामने भी खोलना जायज नहीं है, इनका छुपाना जरूरी है। बल्कि किताबों में ये मसला लिखा है कि तन्हाई में भी नंगा होना जायज नहीं है, कि कोई नहीं है, ऐसी कोई जगह ही नहीं कि कोई नहीं है। फरिश्ते हर जगह, फरिश्ते तो हर जगह, इंसान के साथ फरिश्ते लगे हुए हैं, नेकी लिखने वाले, बुराई लिखने वाले। अब इंसान की हिफाजत करने वाले फरिश्ते इंसान के साथ लगाए गए हैं, तो इंसान तन्हा कहाँ होता है? और अल्लाह जल्ला शानुहु अम्मा नवालुहु से तो कोई छुप ही नहीं सकता। ला तुदरिकुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार। हम नहीं देखते अल्लाह ताला को, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज देख रहे हैं। बस मजबूरी और जरूरत के अहकाम तो अलग हैं।
लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं है तो तन्हाई में भी नंगा नहीं होना चाहिए, यानी नाप से घुटने के नीचे तक का बदन नहीं खोलना चाहिए। और गैरों के सामने तो खोलना जायज ही नहीं। मर्द अपना ये हिस्सा दूसरे मर्द के सामने खोले बेजरूरत, जायज ही नहीं। तो अल्लाह ने एक लिबास में ये उतारा है जो इंसान का नंगापा छुपाता है, और दूसरा लिबास है रीशन, पर परिंदा जो है, परिंदों के जो पर हैं वो पर क्या काम करते हैं? उन परों से परिंदा खूबसूरत होता है। कबूतर के सारे पर उखाड़ दो तो कबूतर तो रहेगा मगर कैसा बूढ़ा मालूम होगा, और सारे कबूतर के पर हों तो कबूतर कितना खूबसूरत मालूम होगा। तो अल्लाह ताला ने एक दूसरा लिबास उतारा है जो इंसान के लिए वो काम करता है जो परिंदों के लिए पर जो काम करते हैं वो काम लिबास करता है। अल्लाह फरमाते हैं कि दूसरा लिबास हमने ये उतारा है। इसी को मैंने कहा था कि कुर्ता पाजामा मिलकर जोड़ा कहलाता है, इसलिए कि दोनों के जरिए से आदमी मुज़य्यन होता है, खूबसूरत बनता है, शानदार कपड़ों के अंदर पब्लिक के सामने आता है। इसलिए ये बाज भाई हमारे ये सोच सकते हैं कि जोड़े में टोपी तो नहीं आई। मेरे भाइयों, जोड़े में टोपी आ गई। देखो, कबूतर के जो पर होते हैं तो पर सर पर होते हैं, नहीं होते? कभी कबूतर देखा है, नहीं देखा? कबूतर के जो पर होते हैं तो वो पर उसके सर पर भी होते हैं। तो टोपी इसमें आ गई। हम अपने यहाँ, आप लोग तो लॉन्ड्री में धोते हो घरों में, हम धोबी के यहाँ जोड़ा डालते हैं तो उसमें टोपी जाती है, और धुल कर आता है तो जोड़े का चार्ज होता है, कुर्ते पाजामे का, टोपी का कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन टोपी उसमें शामिल रहती है। और जब रीशन कहा है तो अब कोई परिंदा देख लो, कोई परिंदा उठा के देख लो, उसके सर पर भी पर होंगे। और जब अल्लाह ताला ने इंसान के लिए दूसरी किस्म का लिबास परिंदे के परों जैसा बनाया है तो खुली टोपी कैसे पर हो जाएंगे? तो खुले सर खुला है तो कैसे वो शानदार बन जाएगा? सोचने की बात है। बाज भाई ये कहते हैं कि ये जमाना तरक्की याफ्ता है, अब खुले सर रहना फैशन है। तो लफ्ज फैशन के क्या माने हैं? लफ्ज फैशन के माने हैं गैरों का कल्चर। लफ्ज फैशन के माना ये है। मेरे भाइयों, इस्लाम का अपना एक कल्चर है। इस्लाम के कल्चर में क्या है? मुसलमान को ये देखना है या फैशन यानी गैरों का कल्चर देखना है? बेशक फैशन यानी गैरों के कल्चर में खुले सर रहना खूबसूरती समझी जाती है, लेकिन एक मुसलमान अपने आप को गैरों के कल्चर में शुमार करेगा? अरे मुसलमान है तो इस्लामी कल्चर में शुमार करेगा। इस्लामी कल्चर, इस आयत करीमा में इशारा है कि परिंदे के लिए पर जो हैसियत रखते हैं, मुज़य्यन बनाते हैं, पर हमने इंसानों के लिए लिबास की दूसरी किस्म ये उतारी है, ये पैदा की है कि ऐसा लिबास पहनो जिससे शानदार बन करके आओ। लिहाजा कुर्ता पाजामा तो मेन है, और टोपी इमामा जो कुछ भी है वो उसके जिम्मे में। धोबी भी उसका अलग से चार्ज नहीं करता, मगर वो जोड़े में शुमार है। आजकल तरक्की याफ्ता ममालिक यूरोप और अमेरिका में बहुत से हमारे मुसलमान भाई, इनके जहनों में ये बात आई है कि तू खुले सर होना ये तो अच्छा समझा जाता है, फैशन है, उसमें कोई बुरा नहीं समझा जाता। बेशक बुरा नहीं समझा जाता, अच्छा समझा जाता है, लेकिन गैर मुस्लिम कल्चर में, इस्लामी तहजीब में खुले सर होना अच्छा नहीं समझा जाता। हमारे यहाँ भी ये कुछ लोग जो अंग्रेजी पढ़े हुए होते हैं, जो खुले सर रहते हैं, वो जब किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो जेब में से दस्ती रुमाल निकालते हैं और सर के ऊपर बांधते हैं रुमाल, और फिर आते हैं
इसका साफ मतलब ये है कि उसका ज़मीर कह रहा है कि बुजुर्ग की खिदमत में जा रहा, खुले सर कैसे जाऊं, और मुल्क के प्रेसिडेंट के पास जाना है तो खुले सर जाएगा, कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुजुर्ग के पास नहीं जाता इस तरह खुले सर पर रुमाल, दस्ती रुमाल बांध कर जाता है। भगवान इस्लाम का कोई अपना एक कल्चर है लिबास में। मेरे भाइयों, उस इस्लाम का जो कल्चर है उसे लफ्ज रीशन से कुरान ने बयान किया है कि हमने एक लिबास तुम्हारे लिए परिंदे के जैसे पर हैं, इस तरह का एक लिबास हमने तुम्हारे लिए उतारा है, पैदा किया है, ताकि तुम उसके जरिए से मुज़य्यन हो। उसके बाद मेरे भाइयों फरमाया कि एक तीसरा लिबास है, अल्लाहु अकबर, वो तीसरा लिबास है लिबास तक़वा, परहेजगारी का लिबास। परहेजगारी का लिबास यानी परहेजगारों का लिबास, सालिहीन का लिबास, अल्लाह के नेक बंदों का लिबास। वो जो दूसरी किस्म है परों की तरह से, वो सर से पैर तक का लिबास है। सर से पैर तक क्या पहने हम? सर पे हैट पहन ले तो सर छुप गए, टी शर्ट पहन ले, नीचे पतलून पहन ले तो कुर्ता भी हो गया, पायजामा भी हो गया, सर पर हैट आ गया, सारा बदन छुप गया और खूबसूरत हो गया, बेशक हो गया, मगर ये लिबास आपके दिल में परहेजगारी पैदा नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके दिल में परहेजगारी के जज्बात पैदा हों, परहेजगारी क्या है? गुनाहों से बचने के जज्बात पैदा हों, बुरी बातों से बचने के जज्बात पैदा हों, अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने से बचने के जज्बात पैदा हों, तो इस लिबास से, सर पे हैट है, नीचे टी शर्ट है, उसके नीचे पतलून है, एक साल ये लिबास पहन कर देखो, आपके दिल में परहेजगारी के जज्बात पैदा नहीं होंगे। और दूसरा है परहेजगार बंदों का, सालेहीन नेक बंदों का जो लिबास है, उनका क्या लिबास है? कुर्ता है। कुर्ते में और टी शर्ट में क्या फर्क है? यही फर्क है कि आधे बाजू तक टी शर्ट होता है और हाथ के कलाई तक कुर्ता होता है। ये नेक बंदों को, आपने दुनिया में कोई नेक बंदा ऐसा नहीं देखा होगा कि उसका कुर्ता आधे बाजू तक हो, जहां तक टी शर्ट होता है, आपने कहीं नहीं देखा होगा। पूरी दुनिया में जो भी अल्लाह के नेक बंदे होंगे उनका कुर्ता पहुंचे तो हो, और नीचे सिर्फ चोली नहीं होगी, चोली के साथ दामन भी होगा। मेरे भाई, एक उर्दू का मुहावरा आप हज़रात ने सुना होगा, चोली दामन का साथ। लोग बोलते हैं मगर समझते नहीं है। कुर्ता बनियान जहां खत्म हो जाता है, टी शर्ट जहां खत्म होता है, यहां तो चोली है, फिर उसके बाद घुटने तक जो कुर्ता जाता है ये दामन है। और कोई दामन चोली के बगैर नहीं हो सकता, चोली के नीचे ही तो दामन लगेगा, और कोई कुर्ता दामन के बगैर नहीं हो सकता। अब जमाना तरक्की कर गया तो अब ऐसे कुर्ते आ गए कि उन्हें दामन ही नहीं, कमर खुल जा करके शर्ट खत्म हो गया, चोली तो है, दामन गायब। इसका नतीजा ये है कि अब कुछ भी कर लो, दामन दागदार नहीं होता। क्यों दामन दागदार नहीं होता? मां हेच न दारेम, गमे हेच न दारेम, हमारा दामन ही नहीं है, कहां से दागदार होगा? आज का इंसान कुछ भी करे, उसका दामन दागदार होता ही नहीं, दामन है ही नहीं, कहां से दागदार होगा? आप दुनिया में घूम लो, किसी नेक बंदे का कुर्ता चोली दामन के बगैर नहीं होगी। फिर जब आपका कुर्ता है, कमर तक चोली है, घुटनों तक दामन है, तो उसके नीचे जो चाहो पहन लो, उसके नीचे जो चाहो पहन लो, शलवार पहन लो, चूड़ीदार पायजामा पहन लो, पतलून पहन लो, पता नहीं क्या क्या है, नीचे जो चाहो पहन लो, बशर्ते के ऊपर घुटनों तक दामन हो।
मगर आज की दुनिया ऐसी है कि दो कुर्ते में से दामन गया और नीचे पतलून, चुस्त पतलून हो गया जिसके अंदर आधा नंगा है आदमी। मर्द भी ऐसा पहनने लगे, औरतें भी ऐसा पहनने लगे, आधी नंगी। और लोगों ने कहा है कि कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। इंसान को ये एहसास ही खत्म हो गया कि मैं आधा नंगा हूं। जब पहली सफ में पतलून वाले और टी शर्ट वाले सजदा करें तो पीछे से फोटो लो कैसे लगते हैं। और आपने ऊपर कुर्ता पहन रखा घुटनों तक, तो आगे फिर पतलून पहनो, शलवार पहनो, जो कुछ पहनो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर पे टोपी पहनो और टोपी के ऊपर अगर इमामा बांध लो तो ये नेक बंदों का लिबास है। तो रीशन और लिबास तक़वा में मिक़दार के एतबार से कोई फर्क नहीं, कैफियत के एतबार से फर्क है। सर से पैर तक लिबास है, कुर्ता है, पाजामा है, टोपी है, ये रीशन है, परों की तरह से है। और फिर नेक बंदे जो पहनते हैं लिबास, वो लिबास पहनो तो लिबासुल तक़वा हुआ। लिबासुल मुत्तक़ीन कहने के बजाय लिबासुल तक़वा इसलिए कहा कि इस लिबास से दिल में नेकी के जज्बात पैदा होते हैं। जिसका जी चाहे तजर्बा करो, 1 महीना हैप्पी लोगों का लिबास पहनो, हैप्पियों का लिबास पहनो, और फिर 1 महीना बुजुर्गों का लिबास पहनो। फिर अपने दिल को टटोलो, तुम्हारे दिल की कैफियत है दोनों सूरतों में अलग अलग हो। जिसका जी चाहे तजर्बा कर ले, ये कोई बहुत दलील से साबित करने की बात नहीं है, तो तजर्बा करने की बात है। 1 महीना ऐसा लिबास करो, 1 महीना ऐसा लिबास करो, अपने दिलों की कैफियत। तो लिबासुल मुत्तक़ीन कहने के बजाय लिबासुल तक़वा इसलिए कहा कि परहेजगारों का लिबास पहनने से दिल में परहेजगारी पैदा होती है। फिर अल्लाह ने फरमाया ज़ालिका खैर, ये वेरी गुड, यानी जो तीसरा लिबास है सालिहीन का, नेक बंदों का लिबास है, कुरान कहता है दिस इज ए वेरी गुड, बेहतरीन लिबास ये परहेजगारों का लिबास। ये सूरे आराफ में ये आयत पाक है और उसमें 3 तरह के लिबासों का तज़किरा है। औरतों के ताल्लुक से सुनो, ये तो मैंने बात की मर्दों के ताल्लुक से। औरतों के ताल्लुक से औरत का नंगापा वही है जो मर्द का नंगापा है, यानी नाक के नीचे से घुटने के नीचे तक का बदन एक औरत दूसरी औरत के सामने बेजरूरत नहीं खोल सकती, हराम है। कोई जरूरत है, डॉक्टर की के यहाँ जरूरत है, डॉक्टरनी के सामने, या बच्चा पैदा होने की जरूरत, वो अलग बात है, या मियाँ बीवी की बात है, वो अलग बात है। बाकी एक औरत दूसरी औरत के सामने नाक से घुटने के नीचे तक का बदन नहीं खोल सकती। फिर औरत के लिए हिजाब है, पर्दा है, मर्द के लिए हिजाब नहीं है। ये औरत के लिए हिजाब का मुस्तकिल नया मसला है, मर्द के लिए कोई हिजाब नहीं है। नाक से ऊपर तक का बदन, पिंडी से नीचे तक का बदन खुला रहे, मर्द के लिए कोई हिजाब नहीं। खुला रख कर नमाज पढ़े, सड़क पर चले, लेकिन औरत के लिए सतर के अलावा हिजाब भी है। वो हिजाब क्या है? महारिम के सामने, यानी वो मर्द जिनसे हमेशा के लिए निकाह हराम है, जैसे बेटा, बाप, भाई, चचा, मामू, खुसर वगैरह, इनके सामने औरत अपना पेट नहीं खोल सकती। और पेट नहीं खोल सकती तो पेट के पीछे जितनी पीठ है, ये पीठ भी नहीं खोल सकती। औरत के लिए अपना पेट अपने बेटे, बालिग बेटे के सामने, बालिग भाई के सामने, बाप के सामने, चचा मामू के सामने,
خسر کے سامنے عورت پیٹ نہیں کھول سکتی، اس کا کھولنا حرام ہے، اور اس کے پیچھے جو پیٹھ ہے وہ پیٹھ بھی حجاب میں. کچھ عورتیں یہ سمجھتے ہیں میرا بیٹا ہے، بیٹا اگر نابالغ ہے تو نو پرابلم، لیکن بیٹا بالغ ہو گیا، بھائی بالغ ہے تو کوئی بھی عورت اپنا پیٹ اس کے سامنے نہیں کھول سکتی، پیٹھ نہیں کھول سکتی. اور پیٹ کے اوپر جہاں تک پسلیاں ہیں، پسلیوں سے لے کر اوپر کا حصہ یہ حجاب میں نہیں ہے، محارم کے سامنے کھول سکتے ہیں. اور گھٹنے سے نیچے پنڈلی اور نیچے کا حصہ یہ حجاب میں نہیں ہے، محرم کے سامنے کھل سکتا ہے. کیوں؟ عورت کو گھر میں بچے کو دودھ پلانا ہوتا ہے تو چھاتی تو کھولنی ہے ہر وقت. کیسے گھر میں باپ ہے، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، ان کے بیچ میں عورت کو بچے کو دودھ پلانا ہے تو چھاتی تو کھولے گی. اس ضرورت سے چھاتی کو محارم کے حجاب میں نہیں لیا، اور جب چھاتی کو محارم کے حجاب میں نہیں لیا تو اس کے پیچھے جو پیٹھ ہے اس پیٹھ کو بھی نہیں لیا. تو یہ محرم کا حجاب ہے. پھر تیسرا حجاب ہے اللہ کا حجاب ہے. بندی جب نماز میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو تو چہرہ جتنا وضو میں دھونا فرض ہے بس اتنا چہرہ، کان نہیں، اور دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پاؤں ٹخنوں سے نیچے تک، ٹخنے باہر، اتنے حجاب میں نہیں ہیں. نماز میں بس اتنا ہی حصہ کھلا رہ سکتا ہے. چہرہ جتنا وضو میں دھویا جاتا ہے اتنا چہرہ کھلا رکھ کر عورت نماز پڑھے گی. دونوں ہاتھ پہنچوں تک کھلے رکھ کر پڑے گی. دونوں پیر ٹخنوں سے نیچے، ٹخنے چھپانے ضروری ہیں، ٹخنوں سے نیچے کے پیر حجاب میں نہیں ہیں. بندی کا اللہ کے ساتھ یہ حجاب ہے. اس سے زائد بدن کھلا رہے گا تو نماز نہیں ہوگی. پھر اللہ کا حجاب نماز میں آتا ہے. نماز پڑھنی ہے تو اللہ کا سامنے حجاب میں کھڑا ہونا ہے. بے حجاب نماز میں پڑھے گی نماز نہیں ہوگی. پھر آخری درجہ ہے اجنبیوں سے حجاب، پرایوں سے حجاب، جن سے فی الحال نکاح جائز ہے یا کبھی نکاح ہو سکتا ہے، وہ سب غیر محرم ہیں، اجنبی ہیں. جیسے چچا کے لڑکے، ماموں کے لڑکے، خالہ کے لڑکے، پھوپھی کے لڑکے، یہ سب غیر محرم ہیں. ان کے سامنے سر سے پیر تک مکمل بدن چھپا ہوا ہونا چاہیے، کوئی استثناء نہیں. لیکن یہ جو ہاتھ ہیں پہنچوں تک، ان میں ڈھیل ہے. پیروں سے ٹخنے سے نیچے پیر ہیں اس میں ڈھیل ہے، لیکن چہرے میں ڈھیل نہیں ہے. سورہ احزاب میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں سے کہیے، اپنی بیٹیوں سے کہیے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہیے کہ جب وہ گھر سے کسی ضرورت کے لیے نکلیں تو جو انہوں نے اوڑھنی اوڑھ رکھی ہے اس اوڑھنی کا پلہ آگے سے کھینچ کر چہرے کے نیچے لے آئیں اور چہرہ چھپا دیں اور چہرہ چھپا کر نکلیں. اور ہاتھوں کا تذکرہ نہیں کیا، پیروں کا تذکرہ نہیں کیا، ڈھیل چھوڑ دی. لیکن اگر کوئی عورت ہاتھ میں دستانے پہن کر گھر سے نکلتی ہے، پیر میں ساکس پہن کر گھر سے نکلتی ہے تو سبحان اللہ، اس سے بہتر کوئی عورت نہیں ہے. لیکن اگر کوئی عورت پیر میں موزے پہنے بغیر نکلے، ہاتھ میں دستانے پہنے بغیر نکلے تو نکل سکتی ہے، شریعت نے اس میں کوئی زیادہ سختی نہیں کی ہے. لیکن چہرے کے بارے میں تو قرآن میں آیت اتری کہ عورت جب گھر سے باہر نکلے تو اپنے چہرے پر اپنے اوڑھنی کا پلہ نیچے کھینچ لے. یہ اجنبیوں سے پردہ ہے سارے جسم کا، کوئی استثناء نہیں ہے. بس ہاتھوں پیروں میں ذرا نرمی برتی ہے، ڈھیل دی ہے، اس کا تذکرہ نص میں نہیں کیا. نص میں تذکرہ صرف چہرے کا کیا ہے.
تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا تھا، یہاں ایک مسئلہ اور سن لو. اب ساری دنیا میں عورتیں ایسا برقع پہن کر نکلتی ہیں کہ آنکھیں کھلی، اوپر بند ہے نیچے بند ہے اور آنکھیں کھلی. یہ آج کل کا ایک اسلامی فیشن، یہ اسلامی فیشن چلا ہے. یہاں ایک سوال ہے کہ جب اللہ نے ہاتھوں کے بارے میں ڈھیل چھوڑ دی، پیروں کے بارے میں ڈھیل چھوڑ دی، ان کا نس میں ذکر نہیں کیا تو چہرے کا کیوں ذکر کیا؟ تو چہرے پر اوڑھنا کھینچ کر چہرہ چھپا کر نکالنے کا حکم کیوں دیا؟ جواب، جسم کی ساری بیوٹی چہرے میں جمع ہوتی ہے اور ہاتھوں میں کوئی بیوٹی نہیں، پیروں میں کوئی بیوٹی نہیں ہے. باقی بدن اس میں بیوٹی ہے، لیکن پہنچوں تک جو ہاتھ ہے اس میں کوئی بیوٹی نہیں ہے، پیروں میں بھی کوئی بیوٹی نہیں، اور چہرے میں ساری بیوٹی جمع ہوتی ہے. دیکھو، انسان کو اللہ تعالی نے سوچنے سمجھنے کے لیے، نالج حاصل کرنے کے لیے 5 سورسز دیے ہیں. دیکھنے کی چیزیں آدمی دیکھ کر جانتا ہے، سننے کی چیزیں آدمی سن کر جانتا ہے، چکھنے کی چیزیں آدمی زبان سے چکھ کر جانتا ہے، سونگنے کی چیزیں آدمی زبان سے ناک سے سونگ کر جانتا ہے، ٹٹولنے کی چیزیں بدن سے ٹٹول کر جانتا ہے. اب اس فیس میں یہ 5 سورسز جمع ہیں. آنکھیں اسی میں ہیں، کان یہی ہیں، ناک یہی ہے، منہ یہی ہے، اور چہرے پر ہوا لگی تو فوراً پتا چل جائے گا ٹھنڈی ہوا ہے یا گرم ہوا ہے. ہاتھ بھی نہیں لگانا، بغیر ہاتھ لگائے پورے چہرے میں ایسا حساسیت رکھی ہے کہ فوراً پتا چل جائے گا. تو چونکہ یہ جو انسان کے جو کمال ہے، 5 سورسز جس سے انسان علم حاصل کرتا ہے، یہ سب چہرے میں ہیں، اس لیے سارے جسم کی بیوٹی سمٹ کر چہرے میں آتی ہے. بس یہی چہرہ ہی سب سے زیادہ چھپانے کی چیز ہے، فتنہ اسی سے پیدا ہوتا ہے. اس لیے ہاتھوں کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا، پیروں کے بارے میں تذکرہ نہیں کیا، تھوڑی ڈھیل چھوڑ دی، لیکن چہرے کا تذکرہ کیا. یا ایھا النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذین. اے پیغمبر، فرمائیے اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے. کون بچا؟ کوئی بھی نہیں بچا. کیا کہیے کہ وہ اپنے اوڑھنے جو انہوں نے اوڑھ رکھے ہیں، حضور کے زمانے میں بھی برقعوں کا تو وجود ہی نہیں ہوا. ادھر حجاب کی سب سے پہلے آیت آ رہی ہے. ان سے کہیے کہ جو انہوں نے اوڑھنے اوڑھ رکھے ہیں، ان اوڑھنوں کو جو سر یہاں تک سر پر ہوتے ہیں تو اس کو پلہ کھینچ کر کے نیچے لے آئیں چہرے پر، اور چہرہ چھپا کر کے گھر سے نکلیں. اس سے کیا ہوگا؟ ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ طریقہ اس کا قریب تر ہے اس سے کہ پہچانی جائیں وہ عورتیں کہ یہ شریف عورتیں ہیں. کوئی ان کی طرف بری نظر نہیں اٹھائے گا، کوئی ان کو پہلے ستائے گا نہیں. اگر حجاب میں نکلیں گی تو کوئی ان کو پہلے ستائے گا نہیں. اور جو عورت بے حجاب نکلتی ہے، غیروں کی عورتیں سڑکوں پر نکلتی ہیں تو ہر شخص دیکھتا ہے، ہر شخص دیکھتا ہے. سیدھی آنکھ سے چاہے نہ دیکھتا ہو، کنکیوں سے دیکھتا ہے، باقی دیکھتا ہر ایک ہے. تو اگر مسلمان عورت اس طرح سے نکلے گی تو اسے بھی دیکھیں گے دیکھنے والے، اور جب حجاب میں نکلے گی تو کوئی نظر نہیں ڈالے گا. لیکن حجاب بھی ایسا ہونا چاہیے جو نظر کو کھینچنے والا نہ ہو. اب تو برقعے بھی ایسے آئے ہیں کہ نہ دیکھتا ہو تو بھی دیکھے. اب تو برقعے بھی ایسے عورتوں نے بنا لیے ہیں کہ جو نہیں دیکھتا وہ بھی دیکھے برقعے کو. میرے بھائیوں، اس برقعے کو ایک دوسرا برقع چڑھانا پڑے گا. لیکن جس کو واقعی برقع کہتے ہیں، سادہ برقع ہے، تو ایسی شریف عورت سڑک پر جائے گی تو کوئی اس کی طرف نظر نہیں ڈالے گا.
کوئی بری نظر نہیں ڈالے گا. کہا حجاب کا یہ فائدہ ہے کہ حجاب میں جو عورت جا رہی ہے اس کو کوئی ستائے گا نہیں, یعنی اس پر کوئی بری نظر نہیں ڈالے گا. بس میری بہنوں, یہ پڑھا لکھا ملک ہے, یہ ایسی کنٹری ہے کہ یہاں مرد ہی نہیں عورتیں بھی پڑھی لکھی. اور پھر مرد اور عورتیں پڑھتی کہاں سے ہیں؟ کمپیوٹر پر بیٹھتے ہیں, انٹرنیٹ سے پڑھتے ہیں, ویب سائٹوں سے پڑھتے ہیں. اور میرے بھائیوں یہ سن لو, دین یا تو رجال سے پڑھو, دیندار علماء سے دین حاصل کرو, دین جاننے والی بہنوں سے دین پڑھو, یا نیک دیندار مصنفین آثروں کی جو کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھو. ویب سائٹ سے اور انٹرنیٹ سے جو دین سیکھنے کی کوشش کرے گا وہ ضرور گمراہ ہو کر رہے گا, ضرور گمراہ ہو کر رہے گا. کیوں؟ یہ ویب سائٹیں کس نے بنائی؟ اللہ جانے کس نے بنائی. قادیانہ نے بھی بنا رکھی ہیں, شیعوں نے بھی بنا رکھی ہیں, یہودیوں نے اسلامی وائس آف اسلام یہودیوں نے بنا رکھی ہے, غیر مقلدین نے بنا رکھی ہے, مودودیوں نے بنا رکھی ہیں, معلوم نہیں کس نے بنا رکھی ہیں. اور ان ویب سائٹوں میں جو معلومات ہیں وہ ریئل نہیں ہیں, بگاڑی ہوئی خراب معلومات ہیں. بس اب نام دیکھ لیا وائس آف اسلام, پڑھتا چلا جا رہا ہے, عورتیں بھی پڑھتی چلی جا رہی ہیں اور وہ سمجھتے کہ یہی اسلام ہے. میرے بھائیوں, ان کنٹریوں میں, ماڈرن کنٹریاں جو ہیں یورپ اور امریکہ میں, گمراہی کا ایک بڑا سبب یہ انٹرنیٹ اور ویب سائٹ ہے. یہ بات میں بالکل کھول کر کہتا ہوں. کیوں؟ یہ ویب سائٹیں کس نے ڈالی ہیں معلوم نہیں. وہ ویب سائٹیں ریئل ہیں یا کاٹ چھانٹ کر کے اپنے مطلب کی باتیں ڈالی معلوم نہیں. تو ایسی صورت میں جو کچا ذہن ہے, دینی معلومات نہیں رکھتا, وہ تو پڑھنے لگے گا تو سمجھے کہ یہی اسلام ہے. اس لیے میرے بھائی اس کو خوب, میری بہنیں بھی سن لیں, مرد بھی سن لیں, کہ جو دین سیکھنے کی کوشش کرے گا انٹرنیٹ سے اور ویب سائٹوں سے ضرور گمراہ ہوگا. دین سیکھو دینداروں سے, علماء سے. عورتیں بھی پڑھی لکھی ہوں ان سے دین سیکھو, مردوں میں جو علماء ہیں ان سے دین سیکھو. یہ علماء نہیں ہے تو لاؤ, دنیا میں علماء کی کچھ کمی نہیں ہے, لاؤ علماء کو بلاؤ. اپنی ہر ضرورت کے لیے آدمی لاتے ہو تو دین کی ضرورت کے لیے علماء کو کیوں نہیں لاتے؟ عورتیں پڑھی لکھی ہیں ان کو لاؤ اور ان سے عورتیں دین سیکھیں. یا پھر تھوڑا بہت پڑھ گئے آپ تو اب جو دیندار صحیح مصنفین کی کتابیں ہیں وہ کتابیں پڑھو, اس میں بات بالکل صحیح پوری آئے گی. تو بعض مرد اور بعض بہنیں جو انٹرنیٹ پر جاتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ حجاب کی آیت سورہ نور میں ہے, اور ایک بہت بڑا دھوکے میں پڑی ہوئی ہیں. ان ویب سائٹوں میں دھوکے میں ڈال دیا ہے, مودودیوں نے دھوکے میں ڈال دیا ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا حجاب کی آیت سورہ نور میں ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ زینت جو اکثر خود ظاہر ہی رہتی ہے. اور پھر اس کی تفسیر ہے چہرہ اور ہاتھ اور پیر, کہ عورتیں اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر وہ جسم کا حصہ جو اکثر ظاہر ہی رہتا ہے, یعنی چہرہ, ہتھیلیاں اور پیر, وہ ایکسپشن ہو گیا, استثناء ہو گیا کہ اسے عورتیں ظاہر کر سکتی ہیں, باقی بدن ظاہر نہ کریں. کہا دیکھو سورہ نور کے اندر ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں. یہ میرے بھائیوں, میری بہنوں, یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. سورہ نور کی آیت حجاب کی آیت نہیں ہے. تو حجاب کی آیتیں سورہ احزاب میں ہیں, اور کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. یہاں سے پورا رکوع اور پھر اگلے رکوع کی یہ آیت جو میں نے پڑھی یہ ہے حجاب کی آیت ہے. اس میں لفظ حجاب آیا ہے
وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. صحابہ سے کہا کہ حضور کی ازواج مطہرات سے کوئی سامان مانگنا ہے تو گھر میں مت جاؤ، پردے کے پیچھے کھڑے رہو، اور پردے کے پیچھے سے کھڑے رہ کر آواز دے کر مانگو کہ بالٹی دے دو. اللہ اکبر. تو حجاب کا لفظ وہاں آیا ہے. سورہ نور کی آیتیں حجاب کی نہیں. سورہ نور کی آیتیں پھر کس مسئلے سے تعلق رکھتی ہیں؟ سورہ نور کی آیتوں کا تعلق 12 شخص ہیں، 12 آدمی. ان 12 کے درمیان میں عورت کو کیسے رہنا ہے، یہ مسئلہ ہے. وہ 12 کی پوری لسٹ آئی ہے آیت میں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ وَآبَائِهِنَّ وَآبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ وَأَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. 12 کی لسٹ آئی. اللہ اکبر. 12 کون ہیں؟ شوہر، باپ، خسر، اپنے بیٹے، خسر کے بیٹے، بھائی، بھتیجے، بھانجے، اور مسلمان عورتیں. دیکھو، غیر مسلم عورت اجنبی مردوں کے حکم میں، غیر مسلم عورت اجنبی مردوں کے حکم میں، مسلمان عورتیں اور مسلمان باندیاں. وہ باندیاں جن کی مالک ہے ان کے ہاتھ، یعنی مسلمان باندیاں. اور ایسا بوڑھا آدمی جو کسی فیملی کے ساتھ رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے، دوسری اس کی کوئی غرض نہیں ہے، اور مردوں والی حاجتیں اس میں ہیں ہی نہیں. أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ. اور 12واں ہیں بچے، وہ بچے جو ابھی عورتوں کے رازوں سے واقف نہیں. أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ. یہ 12 کی لسٹ ہے کہ ان 12 کے درمیان میں عورت کیسے رہے. فرمایا کہ ان کے درمیان میں عورت رہے، بدن کا وہ حصہ جو اکثر کھلا ہی رہتا ہے وہ کھلا رکھ سکتی ہے. چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے، ہاتھ کھلے رکھ سکتی، پیر کھلے رکھ سکتی. اور اگر اس نے چھاتی پر زیور پہن رکھا ہے اسے نہیں کھلا رکھ سکتی. چھاتی کا ابھار وہ نہیں. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. اوڑھنیاں اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں، گھر میں اوڑھنی اپنے گریبان پر ڈالے رکھیں تاکہ چھاتی پر جو زیور ہے وہ نہ دکھے. کس کو نہ دکھے؟ محرموں کو نہ دکھے، محرم جیسوں کو نہ دکھے. محرم جیسے یہ طفیلی جو گھر میں رہتا ہے، یہ بچے جو غیر ہیں، محرم جیسوں کو نہ دکھے، اور سینے کا ابھار نظر نہ آئے. پھر آگے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اگر انہوں نے پجامے کے اندر کوئی زیور پہن رکھا ہے تو چلتے وقت زمین پر پیر زور سے نہ ماریں کہ پتہ چل جائے کہ کپڑے کے اندر کون کیا زیور ہے. اتنی احتیاط کے ساتھ عورت کو محرموں کے درمیان میں رہنا ہے. میرے بھائیوں، اس اسلامی کلچر اور اسلامی تہذیب کے مطابق ایک عورت رہے گی تو کوئی برائی وجود میں نہیں آئے گی. اور اگر اس کا لحاظ نہیں کرو گے تو کس سے تم سنتے ہو؟ باپ بیٹی کے درمیان میں برائی وجود میں آتی ہے، بھائی بہن کے درمیان میں برائی وجود میں آتی ہے، چچا بھتیجے کے درمیان میں برائی وجود آتی ہے، شیطانی اور نوکر کے درمیان برائی وجود میں آتی. کیوں؟ رہنے کا سلیقہ نہیں. اور ان 12 میں شوہر کو بھی لیا. شوہر اور بیوی کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں. مگر کوئی پردہ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت گھر میں شوہر کے سامنے ننگی پھرتی رہے. یہ مطلب نہیں ہے. پردہ نہیں ہے یعنی خاص وقت پردہ نہیں.
ایک خاص موقع ہے، اس موقع پر شوہر بیوی کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن عورت کو اپنے شوہر کے سامنے بھی سلیقے سے رہنا ہے۔ یہ جو سورہ نور کی آیات ہیں، ان آیات کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک مسلمان عورت 12 قسم کے لوگوں کے سامنے وہ زینت، وہ بدن جو ہمیں اکثر کھلا ہی رہتا ہے، اسے کھول سکتی ہے، باقی بدن اسے چھپانا ہے، سینے پر اوڑھنی ڈال کر رہنا ہے، پجامے کے اندر زیور، پنڈلی پر زیور پہن رکھا ہے تو زور سے پیر نہ پڑکے تاکہ زیور کا پتہ چلے۔ یہ مضمون ہے۔ حجاب کی آیتیں وہاں نہیں ہیں، حجاب کی آیتیں سورہ احزاب میں ہیں، اور سارے مفسرین یہاں سے لے کر یہاں تک کی آیتوں کو آیت حجاب کہتے ہیں۔ مگر انٹرنیٹ پر آپ کو یہ مضمون ملے گا کہ سورہ نور کی یہ آیتیں ہیں، یہ حجاب کی آیتیں ہیں، اور اس میں چہرے کا ایکسیپشن ہے، ہاتھوں اور پیروں کا ایکسیپشن ہے، لہذا چہرہ کھول کر کے ایک مسلمان عورت رہ سکتی ہے۔ یہ انٹرنیٹ پر یہ دھوکے ہیں، اور یہ دھوکے موجودی ذہن کے پیدا کیے ہوئے ہیں، یہ موجودی ذہن جتنا ان کے پیدا کیے ہوئے ہیں دھوکے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کو خوب سمجھو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، انٹرنیٹ سے دین مت سیکھو، ویب سائٹوں سے دین مت سیکھو، اس سے دین سیکھنے کی کوشش کرو تو گمراہ ہو جاؤ۔ دوسری بات یہ ہے کہ سورہ نور کی جو آیتیں ہیں وہ ایک عورت کو اپنے محرموں کے درمیان اور محرم جیسوں کے درمیان میں کیسے رکھنا چاہیے اس سے متعلق وہ آیتیں، اور حجاب کی آیتیں سورہ احزاب میں ہیں، اور چہرے ہی کا اصل حجاب ہے۔ ہاتھوں اور پیروں کے بارے میں تو شریعت نے بات ڈھیلی چھوڑی ہے، ان کا تذکرہ نہیں کیا، اور چہرے ہی کا تذکرہ کیا ہے۔ اور چہرے میں لڑتی کون ہے؟ کان لڑتے ہیں، ناک لڑتی ہے، زبانیں لڑتی ہیں، آنکھیں لڑتی ہیں، سارے جسم کی بیوٹی چہرے میں ہے، اور سارے چہرے کی بیوٹی آنکھوں میں ہے، اور یہی آنکھیں کم وقت لڑتی ہیں اور یہی تباہ کر کے چھوڑتی ہیں۔ اب ہماری بہنوں نے آنکھیں تو کھلی کر کے وہ نکل رہی کہ میں نے برقع اوڑھ رکھا ہے، آنکھیں تو کھلی، جو لڑتی ہیں کم وقت وہ تو کھلی ہیں۔ اس لیے میری بہنوں اگر شریعت کے ساتھ مذاق مت کرو، اگر اللہ کی بندیاں ہو اور اللہ کے حکم پر صحیح عمل کرنا ہے تو اس کا جب 1400 سال سے مسلمان عورتیں جس طرح سے برقعے اوڑھتی چلی آ رہی تھی، آج کیا نئی ضرورت پیش آ گئی کہ آنکھیں کھلی؟ ارے 1400 سال سے مسلمان عورتیں جس طرح سے برقع اوڑھتی چلی آ رہی، حجاب کرتی چلی آ رہی، لہذا اس طریقے سے حجاب کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں بات کہیں سے کہیں چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ اصل تو میرے بھائیوں میں کہہ یہ رہا تھا کہ کرتے پاجامہ کے نام ہے جوڑا، کیونکہ دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ ایسے ہی سمجھو اللہ پاک نے ایک جگہ پر فرمایا کہ آسمان اور زمین جوڑا ہے، سورۃ الذاریات میں ہے، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ آسمان ہم نے اسے بنایا ہے اپنے ہاتھوں سے، اور جو کتنا لمبا چوڑا بنایا ہے، وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین دیکھو ہم نے اسے بچھایا ہے، دیکھو کتنا شاندار بچھایا ہے۔ یہ آسمان زمین جوڑا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ جیسے آسمان زمین جوڑا ہے ایسے ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہر چیز کا ہم نے جوڑا بنایا ہے۔ آسمان زمین جوڑا کیسے ہے؟ آسمان اور زمین مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ ایک مقصد کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین کی پلاننگ کی تو اس پلاننگ میں یہ بات داخل ہے کہ زمین پر اللہ جاندار مخلوقات پیدا کریں گے، اور جاندار مخلوقات پیدا کریں گے تو ان کی معاش کا کیا انتظام ہوگا؟
جاندار مخلوقات زندگی کیسے گزارے گی؟ معاش مانے زندگی گزارنے کا کیا انتظام ہوگا؟ اللہ نے آسمان اور زمین پیدا کیا، آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے، جاندار مخلوقات کھاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور مرتے ہیں۔ غور کرو میرے بھائیو، آسمان ہو برستا ہی رہے اور زمین نہ ہو تو کون اگائے گا؟ زمین ہو آسمانی نہ ہو، برسے ہی نہ تو زمین کیا اگائے گی؟ تو آسمان اور زمین دو ہیں، آسمان برستا ہے، زمین اگاتی ہے، اور جو کچھ اگتا ہے اسے حیوانات جاندار مخلوقات کھاتی ہے۔ اللہ نے ان کے معاش کا اس طرح سے انتظام کیا ہے، تو آسمان اور زمین مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اسی طریقے سے ہر چیز کا ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تمہیں یاد آئے۔ یہ دو چیزیں بھی جوڑا ہیں۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ یہ دنیا اور آخرت دو جوڑا ہیں۔ ہماری یہ دنیا اور اس کی اس دنیا کے بعد جو دوسری دنیا آخرت آئے گی، یہ دو دنیا مل کر جوڑا ہیں۔ کیوں جوڑا ہیں؟ دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ کیا ہے وہ مقصد؟ تکلیف اور جزا۔ تکلیف اردو کا لفظ نہیں، عربی کا لفظ ہے۔ تکلیف کے معنی احکام دیے جائے، یہ کرو یہ مت کرو۔ اللہ نے انسانوں کو جنات کو مکلف بنایا ہے، احکام دیے ہیں کہ یہ کرو یہ مت کرو۔ پھر اللہ کے احکام کا جو پالن کرے اس کو جزائے خیر دی جائے، اچھا بدلہ دیا جائے۔ اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کرے اس کو سزا دی جائے، یہ ہے جزا۔ تکلیف اور جزا ایک دنیا سے نہیں ہو سکتی۔ اگر ہماری اسی دنیا میں احکام بھی دیے جائیں اور جو کرے اس کو فوراً انعام دیا جائے، جو مسجد میں آیا نماز پڑھ کے نکلا تو دروازے پر ہر ایک کو ایک لڈو پکڑا دیا تو ساری دنیا مسجد میں آ جائے گی کہ لڈو ملتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اعلان کر دیا جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہر شخص کو بکری کے سینکے ہوئے 2 کھر ملیں گے تو کوئی آدمی عشاء سے غیر حاضر نہ رہے وہ بکری کے 2 کھر لینے کے لیے۔ بکری جب ذبح کرتے ہیں تو پہلے گوشت کھاتے ہیں، پھر پائے اٹھا کر رکھ دیں گے، جب گوشت ختم ہو جائے گا تب سیری پائے کھائیں گے۔ پھر اس پایوں میں جو کھر ہیں اس کو آگ میں سینک کر کے کپڑا پکڑ کر کے اوپر سے کھول نکال دیں گے، پھر وہ کھر کاٹ کر کے تاک میں رکھ دیں گے۔ جب پائے بھی ختم ہو گئے تو اب یہ کھر پکائے جائیں گے، پھر سینکے ہوئے کھر سالن پکتا ہے اس کا۔ اعلان کر دیا جائے کہ جو نماز میں آئے گا اس کو نماز کے بعد بکری کے 2 کھر ملیں گے۔ دیکھو بکری کے ہر پیر میں 2 کھر ہوتے ہیں، تو بکری کے 4 پیروں میں 8 کھر ہوتے ہیں، تو 2 کھر ملیں گے، یعنی ایک پیر کے 2 کھر ملیں گے۔ تو حضور نے فرمایا کوئی شخص عشاء اور فجر میں غیر حاضر نہ رہے، ہر ایک عشاء میں، کیونکہ ہر نماز کے بعد 2 کھر ملیں گے۔ تو ایک گھر میں اگر 5-6 آدمی ہیں تو سب 5 نمازوں کے کھر لا کر کے دن بھر کا سالن پکتے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھائیاں کرنے والے کرتے رہتے ہیں، کوئی انعام نہیں۔ جب برائیاں کرنے والا جہاں برائی کی تو غیب سے تھپڑ پڑا، غیب سے تھپڑ آیا اور اسے پڑا تو میرے بھائیوں امتحان ختم ہوئے، وہ برائی کوئی کرے گا ہی نہیں۔ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں ایگزام ہو رہا ہے۔ ایگزام میں اگر کتاب کھول کے سامنے اسٹوڈنٹ کے رکھ دی جائے تو ایگزام کیا ہوا؟ تو مذاق ہوا۔ اس لیے اس دنیا میں تکلیف ہے، احکام دیے گئے ہیں، یہ کرو یہ مت کرو۔ اب کرنے کے جو کام کرتا ہے اسے کوئی انعام ریوارڈ اس دنیا میں نہیں ملتا ہے۔ نہ کرنے کے کام جو ہے اگر کوئی بچتا ہے تو انعام نہیں ہے، اور کرتا ہے تو تھپڑ نہیں پڑتا، سزا نہیں ہے۔
تو اگر اسی طرح سے یہ دنیا چلتی رہے، نہ اچھائیوں کا کوئی انعام نہ برائیوں پر کوئی سزا، تو پھر یہ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خواجہ۔ اندھیر نگری ہے، اللہ علیم و حکیم ہے، اللہ چوپٹ راجا نہیں ہے کہ اندھیر نگری میں جو کچھ ہو رہا ہو تم سمجھے نہیں کچھ۔ یہ اندھیر نگری والی بات سنی نہیں تم نے۔ ایک ملک تھا، اس کا راجا تھا چوپٹ، اور ملک کا نام تھا اندھیر نگری۔ وہاں حلوہ بھی 2 پیسے کا شیر ملتا ہے۔ خواجہ کے معنی حلوہ، اور آٹا بھی 2 پیسے کا شیر ملتا ہے، سبزی بھی 2 پیسے شیر ملتی تھی۔ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خواجہ۔ بھاجی اور حلوے کا ایک بھاؤ ہے۔ اس ملک میں ایک گرو اور ایک چیلا پہنچے، تو چیلے نے گرو سے کہا گرو جی یہیں رہ جانا چاہیے، بڑا سستا حلوہ ہے، خوب کھائیں گے۔ تو گرو نے کہا بیٹا اس ملک میں نہیں رہنا چاہیے، اس ملک میں انصاف بھی ٹکے سے ہوگا۔ اس نے کہا نہیں گرو جی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انصاف بھی ٹکے سے ہو۔ تو گرو کو پیر کو مریدوں کی بات ماننی پڑتی ہے۔ تو چیلے نے اصرار کیا تو گرو نے کہا چل بیٹا رہ پڑ۔ اب رہ گئے۔ اب گرو تو ریاضتیں کرتے تھے، تھوڑا کھاتے تھے، چیلا خوب حلوے اڑاتا تھا، موٹا تازہ ہو گیا۔ پھر ایسا ہوا ایک دن ایک گھر میں چور چوری کرنے کے لیے گئے، اور پہلے دیوار میں سوراخ کرتے تھے، نقب لگاتے تھے۔ تو رات میں نقب لگایا دیوار میں، اور چور اندر گھس رہا تھا اور دیوار بیٹھ گئی چور پر، اور چور دب کے مر گئے۔ دوسرے چور بھاگ گئے۔ صبح چوروں نے کورٹ میں مقدمہ کر دیا کہ فلاں شخص نے اپنے مکان کی دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی کہ ہمارا آدمی مر گیا۔ چوروں نے مقدمہ کر دیا۔ تو جج نے کہا ویری گڈ، بلاؤ مکان والے کو۔ مکان والا بلایا گیا۔ جج نے کہا بھائی تم نے مکان کی دیوار اتنی کمزور کیوں بنائی کہ چور دب کے مر گیا، ایک آدمی کی جان گئی۔ تو مکان والے نے کہا یور میجسٹی، حضور میں نے مکان تھوڑی بنایا ہے، وہ تو کریے نے بنایا ہے، راج نے بنایا ہے، معمار نے بنایا ہے۔ تو جج نے کہا ویری گڈ، جاؤ بلاؤ راج کو۔ اب مکان والے کی چھٹی ہو گئی۔ اب راج کو بلایا، کیوں بھائی تو نے یہ دیوار کمزور کیوں بنائی؟ تو اس نے کہا حضور گارا دینے والے نے پتلا گارا دیا تو دیوار کمزور بنی، میرا کیا قصور ہے؟ گارا بنانے والے کا قصور ہے، اس نے گارا پتلا کیوں بنایا؟ جج صاحب نے کہا ویری گڈ، بلاؤ گارا بنانے والے کو۔ گارا بنانے والے صاحب ہے، کیوں میں گارا پتلا کیوں بنایا؟ اس نے کہا حضور میرا کیا قصور ہے؟ بہشتی نے پانی زیادہ ڈال دیا تو گارا پتلا ہو۔ پہلے بہشتی ہوتے تھے مشق سے پانی ڈالتے تھے، تو اس نے پانی زیادہ ڈال دیا تو گارا پتلا ہو، میرا کیا قصور ہے؟ یو آر رائٹ، بلاؤ بہشتی کو بلاؤ، کیوں پانی اس نے زیادہ ڈالا؟ بہشتی آئے، کیوں بھائی پانی زیادہ کیوں ڈالا؟ اس نے کہا حضور بات اصل یہ ہے کہ جب میں مشق چھوڑ کر یوں ڈال رہا تھا تو ایک آدمی ترکی ٹوپی پہن کر لمبا سا جا رہا تھا، مجھے بلحوث میں اس کو دیکھتا ہی رہ گیا اور پانی زیادہ گزر گر گیا۔ اچھا بلاؤ اس کو، اس لمبے آدمی کو۔ اب وہ لمبو جی لائے گئے، ان سے کہا تم اس وقت وہاں سے کیوں گزرے کہ جو اس کا پانی زیادہ پڑ گیا؟ اب بیچارے پاس کوئی عذر نہیں کہ اس وقت وہاں سے کیوں گزرا۔ جج صاحب نے فیصلہ کیا کہ پھانسی دو اسے، چور کے بدلے میں، وہ جو چور دبا تھا اس کے بدلے میں پھانسی دو اسے۔ اب پھانسی پر چڑھانے گئے تو پتلا دولہا تھا، پھانسی کا پھندا بیٹھتا ہی نہیں۔ تو بادشاہ کو اطلاع کی کہ حضور پھانسی دینی ہے، وہ اتنا پتلا ہے کہ اس کا پھندا ہی نہیں بیٹھتا۔ تو بادشاہ نے کہا ملک میں جو موٹا ملے اسی کو۔
اب جو پولیس چلی تو وہ چیلا ملا، وہ حلوہ کھا کھا کر موٹا ہو گیا تھا، وہ ملا اور آ کر کے چل یہ پھانسی دینا۔ تو چیلے نے گرو سے کہا گرو جی بچاؤ۔ تو گرو نے کہا بیٹا میں نے نہیں کہا تھا کہ یہاں انصاف بھی ٹکے سے ہوگا؟ اس نے کہا تو تھا آپ نے، مگر آپ بچاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے تو جا۔ جب پھانسی دی جائے گی تو ایک مجمع اکٹھا ہوگا تو میں بھی اس مجمع میں کھڑا ہوں گا، تو جب پھانسی کا وقت آئے گا تو تیری آخری خواہش پوچھی جائے گی۔ یہ قاعدہ ہے دنیا کی تمام حکومتوں میں کہ جس کو پھانسی دی جاتی ہے تو اس کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے۔ ایک آدمی کو پھانسی دینے کے لیے لے گئے، پوچھا بھی تیری آخری خواہش کا؟ میری کوئی خواہش نہیں، مجھے پھانسی دے دو۔ نے کہا نہیں تو خواہش تو آخری بتانی پڑے گی۔ انہوں نے کہا میری کوئی خواہش نہیں، مجھے پھانسی دے دو۔ انہوں نے کہا تو گورنمنٹ کا قانون ہے، پھانسی تو آخری خواہش تو بتانی پڑے گی۔ اس نے کہا اگر گورنمنٹ کا قانون ہے تو پھر مجھے جامن کھانے ہیں۔ جامن جانتے ہو؟ مجھے جامن کھانے ہیں۔ تو پولیس والوں نے کہا کہ جامن کا سیزن کہاں ہے؟ وہ تو 6 مہینے کے بعد میں جامن آئیں گے۔ تو اس نے کہا پھر مجھے بھی کیا جلدی، اگر 6 مہینے تو کہا تجھ سے آخری خواہش پوچھیں گے تو تو یہ کہنا کہ وہ جو گرو جی کھڑے ہیں مجھے ان سے بات کرنی ہے، تو وہ تجھے میرے پاس لائیں گے، بس یہ کرنا تم۔ خیر تاریخ متعین ہو گئی، اعلان ہوا، پھانسی دیکھنے کے لیے ایک مجمع کھڑا ہو گیا، گرو جی بھی آ کر کھڑے ہیں۔ اس سے پوچھا بھائی اپنی آخری خواہش بتا۔ اس نے کہا او گرو جی کھڑے ہیں، مجھے ان سے ایک بات کرنی ہے۔ جا کر اس نے جا کر گرو جی سے کچھ بھی نہیں کہا، دونوں نے پلان بنایا۔ اب گرو جی آگے چلتے ہیں کہ میں پھانسی کھاؤں گا، چیلا کہتا میں پھانسی کھاؤں گا، وہ کہتا میں پھانسی کھاؤں گا، وہ کہتا میں پھانسی، دونوں لڑ رہے ہیں۔ گرو کہتا میں پھانسی چڑھوں، چیلا کہتا میں پھانسی چڑھوں۔ انہوں نے کہا بھی عجیب دو آدمی ہے، پھانسی چڑھنے کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پولیس نے تو پولیس نے بادشاہ کو اطلاع کی کہ حضور 2 آدمی ہیں، دونوں لڑ رہے ہیں، ہر ایک کہتا میں پھانسی پہ چڑھوں، کہ میں پھانسی پہ چڑھوں۔ بادشاہ نے کہا پوچھو ان سے کیا بات ہے۔ پوچھا تو گرو نے بتلایا کہ یہ ایسی گھڑی ہے کہ اس میں جو پھانسی پر چڑھے گا وہ امر ہو جائے گا، زندہ جاوید ہو جائے گا۔ تو بادشاہ کو بتلایا کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی گھڑی ہے مبارک کہ جو پھانسی پر چڑھے گا وہ امر ہو جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ماں بدولت کو چڑھا دو۔ تو یہ دونوں کو چھوڑ دیا اور بادشاہ کو لاکر پھانسی پہ چڑھا دیا۔ تو یہ وہ مسل ہے اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خواجہ۔ تو اللہ کی یہ نگری کو اندھیر نگری تھوڑی ہے کہ اچھائی کر رہا ہے اس کو بھی کوئی انعام نہیں ہے، برائی کر رہا ہے اس کو بھی کوئی سزا نہیں ہے۔ اور یہ دنیا میں تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں، برائی کرنے والے کو کوئی سزا نہیں ہے، اچھائی کرنے والے کو کوئی ریوارڈ نہیں ہے۔ پھر کیا اس کا حل ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ اس دنیا کے ساتھ ایک دوسری دنیا ہے، یہ 2 دنیا مل کر جوڑا ہے اور دونوں دنیا مل کر ایک مقصد پورا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں بولو، اس دنیا میں کاٹو اور کھاؤ، اس دنیا میں عمل کرو، اچھا عمل کرو جنت میں جاؤ، برا عمل کرو جہنم میں جاؤ۔ یہاں کی اچھائی کا صلہ آخرت میں پاؤ، یہاں برائی کی سزا آخرت میں پاؤ۔ یہی ایک صورت ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں۔ بس میرے بھائیوں دنیا اور آخرت دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ وہ مقصد کیا ہے؟ تکلیف اور جزا۔ تکلیف یعنی احکام دیے اللہ نے انسانوں کو، اللہ نے احکام دیے یہ کرو یہ مت کرو، جو اللہ کے احکام کے مطابق چلے گا تو دوسری دنیا میں جنت میں جائے گا، اور اگر احکام پر نہیں چلے گا تو دوسری دنیا میں جہنم میں جائے گا، سزا وہاں ملے گی۔ وہاں عمل نہیں ہے، عمل سب یہی ہے، وہاں صرف جزا اور بدلہ ہے۔ تو قرآن نے فرمایا سورہ ذاریات میں کہ آسمان و زمین کو ہم نے جوڑا بنایا ہے، اور ایسے ہی ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے،
وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تمہیں یاد آئے. کیا یاد آئے؟ کہ ہماری اس دنیا کا جوڑا ہے. یہ بات تمہیں یاد آئے. آسمان و زمین کا جب جوڑا ہے اور ہر چیز کا جوڑا ہے تو اس دنیا کا جوڑا کیوں نہیں ہے؟ یہ بات تمہیں قرآن میں اور جگہ بتلائی ہے کہ اس دنیا کا جوڑا آخرت ہے. یہ تم جہاں بھی تم جوڑا دیکھو تو تمہیں فوراً یاد آنا چاہیے کہ دنیا کا جوڑا آخرت. یہ بات یاد آنی چاہیے. اور یاد آ جائے تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، بس بھاگو اللہ کی طرف. قرآن کریم میں جب الہ کے بعد اللہ آتا ہے یا اللہ کی طرف لوٹنے والی ضمیر آتی ہے تو مفسرین وہاں دین لفظ پوشیدہ مانتے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ اے فَفِرُّوا إِلَى دِينِ اللَّهِ، اللہ کے دین کی طرف بھاگو. اللہ کے دین کی طرف بھاگو یعنی اللہ کے دین پر عمل فوراً شروع کرو اور ڈھیلا ڈھالا نہیں. کمر کسو، جیسے بھاگتا ہے ایک آدمی ایسے اللہ کے دین کی طرف بھاگو یعنی کمر کس کر کے اللہ کے دین پر عمل شروع کرو. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، حضور نے فرمایا دیکھو میری پوزیشن، میں اللہ کی طرف سے تمہیں اوپن وارننگ دینے کے لیے آیا ہوں. بس میں اتنا ہی کر سکتا. انبیاء اتنا ہی کر سکتے. زبردستی انسانوں کو پکڑ کر نیکی پر ایمان پر لگا دے، یہ اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیوں کو نہیں دیا. إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. آپ جس کو چاہیں راہ راست پر لے آئیں، آپ کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کا اختیار ہے. انبیاء کا کام کیا ہے؟ انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے اوپن وارننگ دینے والا ہوں. بس میرا ڈیوٹی پوری ہوگی. اب آگے تمہیں اللہ کے دین کی طرف دوڑنا ہے یا نہیں دوڑنا تمہارا اختیار ہے. تم چاہو اپنا فائدہ دو، نہ چاہو مت دوڑو. میں نے بتلا دیا کہ اس دنیا کے بعد اس کا جوڑا دوسری دنیا آخرت آ رہی ہے. یہاں جو اچھا برا کرو گے اس کی جزا و سزا وہاں پاؤ گے. اس میں نے تمہیں دو ٹوک اللہ کے دین کی طرف دوڑو. اللہ کا دین کیا ہے؟ اللہ کا دین پورا قرآن بھرا پڑا ہے، تمام حدیثیں بھری پڑی ہیں، تمام فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اس کی تفصیلات کہاں بیان کریں گے؟ تو مین نقطہ بتاؤ، محور بتاؤ، تو پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ ہو بتاؤ. کہاں وہ سن لو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، توحید، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا مت گردانے. صرف اللہ کو معبود مانو، اس کے ساتھ دوسرا خدا تجویز مت کرو. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ دین کا مین پوائنٹ بتایا. پھر وہ ہے انی لکم منہ نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے اللہ کی طرف سے کھول کر ڈرانے والا، وارننگ دینے والا ہوں. میرا کام بتلانا ہے. میرے بھائیو یہ وہ نقطہ ہے دین کا. اگر اس بنیادی نقطے کو ہم سمجھ لیں تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے. کیا نقطہ ہے؟ معبود اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کو معبود مت بناؤ. لوگ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسری چیزوں کو معبود بنا لیتے ہیں. اللہ کو چھوڑ دیا. یدعون من دون اللہ، اللہ سے ورے، اللہ سے نیچے، اللہ سے کم درجے کے ہندوؤں کو دیکھو. ہندو مانتے ہیں پرمیشور، بھگوان، ایشور، اللہ کو مانتے ہیں بھگوان یعنی معبود. مگر انہوں نے اللہ جو اللہ کو مانتے ہیں اس کی کوئی بندگی نہیں. اللہ سے نیچے درجے، لوور کلاس کے
मूर्तियां ऐरे गैरे अल्लाह के बंदे मखलूक उनकी पूजा करते हैं, और पूरी दुनिया में एक मंदिर भी भगवान की पूजा भक्ति के लिए नहीं है। पूरी दुनिया में एक मंदिर भी भगवान की भक्ति के लिए नहीं है, जबकि वो भगवान को मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, ईश्वर मानते हैं। जब वो सबसे बड़ी वो हस्ती है तो भक्ति उसकी क्यों नहीं? उसकी भक्ति नहीं है। भक्ति राम की, हनुमान की, उसकी सब अल्लाह की मखलूक, अल्लाह के बंदे हैं, इनकी सबकी भक्तियां हो रही है। तो एक तो इंसान ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान तो ऐसा कर ही नहीं सकता। फिर दूसरी सूरत क्या है? दूसरी सूरत ये है कि पार्टनरशिप। सूरह यूसुफ के आखिर में है, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। इंसानों में से मेजोरिटी अल्लाह पर ईमान नहीं लाती है, मगर इस हाल में कि पार्टनरशिप भी तजवीज करती है। पार्टनरशिप भी तजवीज करती है। देखो, हमारे ये भाई हैं क्रिश्चियन, गॉड को मानते हैं, मगर गॉड के साथ में उसको फादर बना दिया और उसका बेटा सन भी तजवीज कर दिया। तो जब फादर गॉड है और माबूद है, उसका बेटा तो खुद ब खुद माबूद हो जाएगा। जब फादर का सन माना तो अब माबूद सिर्फ फादर कहाँ रहा है? वो सन जो है बेटा, वो भी तो माबूद बन गया। और फिर एक तीसरा होली स्पिरिट भी मान ली, और फिर 3 का लड्डू बनाकर कहा एक खुदा। 3 in 1 का एक खुदा है, वो एक खुदा 3 है। अल्लाह भगवान, ये क्या चक्कर है? बहरहाल अल्लाह पर ईमान है, इन क्रिश्चियनों का अल्लाह पर ईमान है, अल्लाह को गॉड मानते हैं। डावर पर लिखा है, वी ट्रस्ट इन गॉड। लेकिन इस तरह अल्लाह पर ईमान है कि साथ में शिर्क भी, पार्टनरशिप भी है। सन को पार्टनर बना दिया गॉड होने में, होली स्पिरिट को पार्टनर बना दिया। तो दूसरी शक्ल ये है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान ये भी नहीं कर सकता, मुसलमान इस दर्जे पर भी नहीं जाएगा। फिर उससे आगे सुनो, उससे आगे है तागूत। तागूत के माने हैं शैतानी ताकत है। तागूत के माने शैतानी ताकत, अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी हो, शैतानी ताकत हो, उस शैतानी ताकत के चक्कर में ऐसा फंस गया कि अब अल्लाह का हुक्म पसे पूछ डाल दिया, शैतानी ताकत के चक्कर में फंसा हुआ है। ये भी एक तरह का शिर्क है। वाबद तागूत, वो शैतानी ताकतों की परस्तिश करता है। मेरे भाइयों, मुसलमान ये कर सकता है। मुसलमान होकर सिर्फ अल्लाह को ईमान रखता है, सिर्फ अल्लाह की बंदगी करता है, सिर्फ अल्लाह को मानता है, और फिर शैतानी ताकतों की भी परस्तिश कर रहा, उनकी बात भी मानता है। आज बहुत से बंदे हमारे ऐसे हैं, मुसलमान बंदे ऐसे हैं, सब कुछ देख 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे होंगे और दाढ़ी नहीं होगी उनके चेहरे पर। क्यों? कल्चर, वेस्टर्न कल्चर। ये वेस्टर्न कल्चर, ये वो तागूत है, शैतानी ताकत है कि जिसके उसमें से निकल नहीं सकता आदमी। ऐसा शैतान, वेस्टर्न कल्चर का ऐसा दबाव है कि माई जॉब, दाढ़ी रखकर मैं जॉब कैसे करूंगा, मैं फला काम करता हूं, मैं फला काम करता हूं, मैं मिलिट्री में हूं, मैं दाढ़ी के साथ कैसे। अरे ये सिख दाढ़ी के साथ, सरदार जी मिलिट्री में हो सकते हैं, तू दाढ़ी के साथ क्यों नहीं हो सकता? तू ही न चाहे तो बातें हजार हैं। ये सिख है पूरी दुनिया में, हर अड्डे पर अपनी दाढ़ी के साथ, अपनी पगड़ी के साथ वो रह सकते हैं। तो मुसलमान दाढ़ी के साथ क्यों मिलिट्री में नहीं रह सकता और क्यों ये काम नहीं कर सकता? नहीं, तू ही न चाहे तो बातें हजार हैं। असल क्या है? वो तागूत है, शैतानी ताकतें हैं जो इंसान के दिमाग पर छाई रहती है। फिर शैतान, फिर सबसे बड़ा शैतान आदमी की ख्वाहिश,
अफरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवाहु, बतला जिसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है उसको तू क्या समझाएगा। एक शख्स है, उसने अपनी ख्वाहिश को अपना खुदा बना लिया है, उसे दुनिया की कौन सी ताकत समझा देगी। तो ये जो अपने हवा माने अपनी ख्वाहिश, ये अपनी ख्वाहिश भी खुदा बनती है, शैतान इब्लीस भी खुदा बनता है, तागूत भी खुदा बनता है, और ये सब शक्लें मुसलमानों के अंदर पाई जाती हैं। बस मेरे भाइयों, दीन का बुनियादी नुक्ता ये है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। मेरा नफ्स भी मेरा माबूद नहीं है। वो शैतानी ताकतें जिनके जेरे असर में शरीयत के खिलाफ करूं, ये मेरा खुदा नहीं है। इब्लीस मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा एक है, वो जो कहेगा वो ही करूंगा। ये है वो हकीकी ईमान, ये है दीन का मेन नुक्ता। फफिरु वला तजालू मअल्लाहि इलाहन आखर, अल्लाह के साथ कोई और माबूद मत बनाओ। बस ये पूरे दीन का निचोड़ और खुलासा है। इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, मैं तुम्हारे लिए अल्लाह के यहां से खुली वार्निंग देने के लिए आया। तो मेरे भाइयों, असल मजमून तो मैंने कहीं से शुरू किया था कि इस दुनिया के साथ दूसरी दुनिया है, और दो दुनियाओं के बीच में क़यामत का दिन है, और क़यामत के दिन जज़ा व सजा है। ये जो जज़ा व सजा है ये है दीन। सूरह फातिहा में हम पढ़ते हैं मालिक यौमिद्दीन, जज़ा के दिन का मालिक। वो जज़ा का दिन कौन सा है? क़यामत का दिन। जज़ा का जो फैसले होंगे क़यामत के दिन में होंगे। मालिक यौमिद्दीन में क़यामत के दिन का जिक्र है। तो अल्लाह फरमाते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, बतला जो बंदा क़यामत के दिन को ही नहीं मानता। अब दो बंदे हैं, ये बंदा क़यामत के दिन को मानता है। व अम्मा मन खाफ़ मक़ाम रब्बिही व नहन नफ्स अनिल हवा, रहा वो बंदा जिसको हमेशा धड़का लगा रहता है, डर लगा रहता है कि मुझे एक दिन अल्लाह के रूबरू खड़े होकर हिसाब देना है, और वो अपने नफ्स को अपने आप को ख्वाहिशात से रोकता है, उसका अंजाम क्या होगा? फ़इन्नल जन्नत हियल मावा, जन्नत ही उसका ठिकाना है। व अम्मा मन तग़ा व आसरल हयात दुनिया फ़इन्नल जहीम हियल मावा, एक दूसरा बंदा वो है कि वो सरकशी करता है। सर ये हेड, कशीदन खींचना, सर खींच लेता है। हल में बैल जोतते हैं तो बैलों की गर्दन पर जुआ रखते हैं। जुआ उर्दू में कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी को। तो जो अच्छे बैल हैं जुआ खींचे जा रहे हैं, और जो बदमाश बैल है मौका मिला तो सर खींच लेगा। ये है सरकशी। ये जो अल्लाह ने दीन नाजिल किया है, शरीयत नाजिल की है, ये एक जुआ है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अल्लाह के अच्छे बंदे हैं वो हैं जो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनी गर्दन पर ले लेते हैं और हल खींचते रहते हैं, पूरी जिंदगी हल खींचते रहते हैं, अल्लाह के अहकाम पर अमल करते रहते हैं। और एक बंदा वो है कि मजबूरन तो जुआ उसकी गर्दन पर लिए हुए है, जहां मौका मिला तो गर्दन खींच ली, शरीयत के खिलाफ। और दुनिया की जिंदगी को तरजीह दी। दुनिया और आखिरत, दीन और दुनिया जब दो इकट्ठा हो जाए तो प्रायोरिटी किसकी, तकदीम किसकी, अहमियत किसकी? अहमियत दीन की होनी चाहिए। मगर जो दुनिया की जिंदगी को प्रायोरिटी देता है, तरजीह देता है, तो उसका ठिकाना दोज़ख ही है। तो ये जो सूरत पाक हमारे कारी साहब ने पढ़ी थी, उसकी पहली आयत मैंने अभी समझाई है और 9:45 होने जा रहे हैं, इसलिए बस ये पहली आयत ही रह गई। बाकी आयतें यहाँ जिंदा सोहबत बाकी, जब आएंगे फिर कभी समझाएंगे। खुलासा समझो पूरी सूरत का। पूरी सूरत का खुलासा ये है कि आमाल का बेज यौमुद्दीन पर यकीन है। क़यामत के दिन का जिसे यकीन है
اس سے اچھے ہی اچھے اعمال صادر ہوں گے. اور جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے وہ اچھے اعمال کیوں کرے گا؟ یہ ہے پوری صورت کا خلاصہ. اس کی تفصیل کرنے کا وقت نہیں ہے. پہلی آیت میں ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، بتا جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جزا کے بدلے کے دن کو جھٹلاتا ہے، وہ بندہ یہ کام کرے گا، یہ برائیاں اس سے کرے گا. فذلک الذی یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دے گا. حالانکہ یتیم باپ بیچارہ نہیں ہے، کمیونٹی کے ہر شخص کو اس یتیم بچے کا باپ بننا چاہیے، اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھنا چاہیے. لیکن جو یوم الدین جزا کے دین کو نہیں مانتا وہ یتیم بچوں کو دھکے دے گا. یتیم بچوں کو دھکے وہی دے گا جو قیامت کے دن کو نہیں مانتا. فذلک الذی یدع الیتیم، یہ بندہ جو قیامت کے دین کو نہیں مانتا ہے خود تو غریبوں کو کیا کھلائے گا، دوسرے کو ترغیب بھی نہیں دے گا غریب کو کھلانے کی. سوسائٹی میں غریب ہوتے ہیں، اللہ نے تجھے 4 پیسے دیے ہیں تو تیری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ تیری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ غریبوں کو مدد کر، غریبوں کو کھلا. اور تیرے پاس پیسے نہیں ہے تو جو پیسے والا ہے اس کو ترغیب دے کہ بھیا یہ غریب بندہ ہے، اس کو کھانا دو. مگر جو قیامت کے دن کو مانتا ہے وہی کھانا غریب کو کھلائے گا یا غریب کو کھلانے کی ترغیب دے گا. اور جو قیامت کے دن کو ہی نہیں مانتا وہ خود تو کیا کھلائے گا، دوسرے کو بھی ترغیب نہیں دے گا. فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ تو ہیں مالی عبادتیں، مالی عبادتیں. اور جو بدنی عبادت ہے نماز میں، نماز کی اسے کچھ نہیں پڑی تو غافل ہے، بے فکر ہے. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. بس ہلاکت ہے ان مومنین کے لیے، ان نمازیوں کے لیے، یعنی ان مومنین کے لیے جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے کہ وہ اپنی نمازوں سے غافل ہیں. تو جو مسلمان کہلانے والے اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ویل ہے، کم وقتی ہلاکت ہے. میرے بھائیوں اور میری بہنوں، دین کا تو ڈپینڈ ہے نماز پر. الصلاۃ عماد الدین، دین کا بنیادی ستون نماز ہے. جو نماز کو قائم کرے گا وہ سارے دین پر عمل کرے گا. جو نماز کو چھوڑے گا جس میں کچھ بھی خرچ نہیں ہوتا، اس نماز کو چھوڑے گا تو دین کے دوسرے احکام پر کہاں عمل کرے گا. تو فرمایا کہ مسلمان کہلانے والے نماز سے غافل ہیں، پڑھتی ہی نہیں. آج شاید میں مبالغہ کر رہا ہوں، دنیا میں مسلمان کہلانے والے 50% نماز ہی نہیں پڑھتے. اور سمجھتے کیا ہیں؟ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، اگر کوئی جنت میں گھس گیا تو لات ماریں گے. ہمارے باپ کی تو کیسی آ رہا ہے؟ ارے جنت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. قرآن کریم میں یہ مضمون 2 جگہ آیا ہے کہ ہر زمانے میں ہر امت کو یہ غلط فہمی رہی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ رہی ہے. یہود اپنے زمانے میں کہتے تھے جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، عیسائی کہتے تھے جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، مجوسی کہتے تھے جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے، صابین کہتے تھے ستارہ پرست کہ جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. آج مسلمان بھی یہی کہتا ہے جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہے. قرآن نے 2 جگہ پر کہا ہے کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ وعمل صالحا. جو ایمان لائے گا اپنے زمانے میں، جو ایمان لائے گا نیک عمل کرے گا تو جنت اس کے لیے. یہود اس نام کے ساتھ جنت نہیں ہے، مجوس، کرسچن، مسلمان اس کے ساتھ، اس نام کے ساتھ جنت نہیں ہے. ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جنت وابستہ ہے. کچھ لوگوں کو ان 2 آیتوں کے بارے میں بہت مس انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سب مذاہب جنت میں جائیں. مس انڈرسٹینڈنگ ہے. اور کیا کہتے ہیں؟ بڑا خوبصورت جملہ
سارے مذاہب اللہ تک پہنچنے کی کوششیں، سارے مذاہب اللہ تک پہنچنے کی کوششیں بے شک. اب آگے بولو، آگے یہ بولنا ہے کہ یہ سب مذاہب کے ماننے والے اللہ تک پہنچیں گے. کوئی اسٹریٹ راستہ ہے، کوئی ٹیڑھا میڑھا ہے، کوئی دیر سویر پہنچے گا، سب جنت میں جائیں گے. رانگ. کیوں؟ اگر سارے مذاہب کا ڈائریکشن ایک ہے، اللہ کی طرف سارے مذاہب ماننے والے جا رہے ہیں، اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، تو اللہ تک پہنچیں گے، کوئی دیر کوئی سویر. لیکن اگر ڈائریکشن الگ ہے، ایک کا ڈائریکشن مکہ ہے، ایک کا ڈائریکشن چائنا ہے. جیسے اب ہم امریکہ سے ادھر چائنا ہے نا، ویسٹ میں چائنا ہے، جیسے دریا کے بعد چائنا آتا ہے، تو ایک کا ڈائریکشن چائنا ہے، ایک کا ایسٹ میں ڈائریکشن مکہ ہے. تو اب یہ دو آدمی چل رہے ہیں، تو یہ جو مکہ ڈائریکشن ہے یہی تو مکہ پہنچے گا. یہ جس کا ڈائریکشن چائنا ہے وہ تو جتنا چلے گا مکہ سے دور ہوگا. تو میرے بھائیو بتاؤ، ایک بندہ وہ ہے جو صرف اللہ کو پوچھتا ہے، دوسرا بندہ وہ ہے کہ ابھی مسجد میں اللہ کی نماز بھی پڑھ رہا تھا اور ابھی قبر پر جا کے سجدہ بھی کر رہا. ابھی اللہ سے کہتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد چاہتا ہوں، اور ابھی جا کر قبر پر اور قبر والے سے مدد چاہ رہا. پرمیشور بھگوان کو مان رہا ہے اور رام اور ہنومان گنپتی کو پوچھ رہا ہے، اللہ کو مان رہا ہے اور اس کے بیٹے کو بھی مان رہا ہے. تو ان کا ڈائریکشن ہی صرف اللہ کی طرف ڈائریکشن نہیں ہے. وہ کیسے اللہ تک مذاہب پہنچیں گے؟ ٹھیک ہے، ہر مذہب کی اپنی کوشش تو یہی اللہ تک پہنچنے کی، مگر ڈائریکشن تو سب کا اللہ کی طرف نہیں ہے. جس کا ایک اللہ کی طرف لو لگائی ہے، ڈائریکشن ایک اللہ ہے، وہی اللہ تک پہنچے گا، وہی نجات پائے گا. اور نام کے ساتھ جنت وابستہ نہیں ہے کہ یہودیوں کے زمانے میں، مجوسیوں کے زمانے میں، صابئین کے زمانے میں، نصارہ کے زمانے میں، اور مسلمان آج کے زمانے میں. نام کے ساتھ وابستہ نہیں ہے کہ فارم میں میرا نام مسلمان لکھا ہے لہذا جنت میرے باپ کی جاگیر ہے. قرآن نے کہا یہ نہیں ہے. من آمن وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ایمان اور عمل صالح پر ہر امت کے زمانے میں جنت ڈپینڈ تھی ایمان اور عمل صالح پر. لہذا میرے بھائیوں، قرآن نے یہ کہا کہ یہ بندے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے جنت کہاں سے ہوگی؟ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. اور کبھی پڑھ لی تو دکھلاوا کرنے کے لیے، الذین هم یراؤون، وہ نمازی جو کبھی پڑھ لی تو کسی دنیاوی غرض سے پڑھ لی، دکھاوا کر لیا. اور کبھی کوئی چیز غریبوں کی مدد کرنے کے وقت آیا تو قیمتی چیزیں تو کیا دیتے، برتنے کی چیزیں بھی نہیں دیتے. پڑوس میں سے آیا ہاون دستہ ذرا دے دو، معلوم نہیں کہاں رکھا، سب معلوم ہے مگر یہاں ڈھونڈیں گے، ہے یہاں اور ڈھونڈیں گے یہاں، معلوم نہیں کہاں رکھا ہے. ذرا چھری دے دو، ذرا پلیٹ دے دو، ذرا جھاڑو دے دو، نہیں دیں گے. یہ برتنے کی چیزیں ہیں، وہ بیچارہ استعمال کر کے واپس کرے گا لیکن نہیں دے گا. تو ایسی چیزیں جو کچھ گھس نہیں جاتی، برتنے کی چیزیں معاون دیا اور واپس آنے والی، وہ بھی نہیں دے گا. اور کبھی نماز پڑھے گا تو دکھاوا کرے گا، باقی نمازوں سے غافل ہیں. تو فرمایا ایسے مومنین کے لیے جو نمازوں سے غافل ہیں ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے، کمبختی ہے. یہ سورت کی آخر تک کی آیات ہیں اور اس کا سارا مدار اس پر ہے کہ یہ ساری برائیاں جو وجود میں آئی ہیں کیوں آئی ہیں؟ یوم الدین کو جھٹلاتا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، بتلا جو جزا کو جھٹلاتا ہے، جزا کو مانتا ہی نہیں ہے، قیامت کے دن کا اسے یقین ہی نہیں ہے، تو یہ سب برائیاں اس سے وجود میں آنی ہیں. لہذا میرے بھائیوں، سب اللہ کے بعد جو سب سے اہم عقیدہ ہے وہ قیامت کے دن کا یقین. جس کو قیامت کے دن کا جتنا یقین ہوگا، قرآن حدیثوں میں جگہ جگہ
أيما امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تسافر مسيرة 3 أيام ولياليها إلا ومعها زوجها أو ذو محرم منها. فرمایا ہر وہ عورت جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے وہ 3 دن کا سفر شوہر کے بغیر اور محرم کے بغیر نہیں کرے گی. وہ جس کو اللہ پر یقین ہے مگر قیامت کے دن کی کچھ نہیں پڑی وہ زبردست مسئلے پوچھتے ہیں کہ گروپ میں عورت حج میں جائے تو جا سکتی یا نہیں. حج کرنا ہے اور وہ بھی شریعت کے حکم کے خلاف, شوہر بھی ساتھ میں نہیں ہے, محرم بھی ساتھ میں نہیں ہے, ایک حاجیوں کا گروپ جا رہا ہے تو اور دلیل ادھر سے لائیں گے کہ گروپ میں جا رہے کیا پریشانی ہے. ارے بھائی حدیث شریف ہے, مجھے کیا معلوم کیا پریشانی. حضور نے فرمایا ہے کہ جو سی عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر یقین رکھتی ہے وہ 3 رات دن کا سفر نہیں کرے گی مگر اس حال میں کہ اس کے ساتھ اس کا شوہر ہوگا یا کوئی محرم ہوگا. تو اللہ پر یقین کرنے کے ساتھ قیامت کے دن کا یقین کیوں تذکرہ کیا؟ یہ جو قیامت کے دن کا یقین ہے یہ عمل پر ابھارنے والا ہے. جتنا قیامت کے دن کا یقین ہوگا اتنا عمل میں آدمی چست ہوگا اور قیامت کے دن کا یقین جتنا کمزور پڑ جائے گا عمل اتنا سست پڑ جائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ.